بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کی اس نشست میں خوش آمدید. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے کچھ سیشن سے ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں جو اس مین ٹاپک کا ایک سب ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، وہ جب کچھ سوالات پوچھتے ہیں یا سوسائٹی میں وہ ڈسکس ہوتے ہیں یا ان کے کولیگز کے درمیان زیر بحث آتے ہیں، تو عام طور سے پیرنٹس دے آر ناٹ فلی equipped اور ناٹ فلی اویئر اباؤٹ دی آنسرز آف دیز کویسچنز. اور اس کے نتیجے میں پھر جو ینگر جنریشن ہے there is all the possibility that they get misguided اور اٹ میں ہیپن کہ وہ یعنی اس سلسلے میں بالکل ہی بے پرواہ ہو جائیں اینڈ دے تھنک دیر از نو نیڈ ایکچولی ٹو تھریش آؤٹ دیز تھنگس. اس وجہ سے ہم پچھلے 3 سیشن سے آج چوتھا سیشن ہے اس موضوع پہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کویسچنز جو ہمارے ینگسٹرز پوچھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کیا جوابات ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا اس میں ٹاپ آف دا لائن ڈیٹنگ اور فرینڈشپ کا ایشو ہے، جو ظاہر ہے دس از ویری کامن اینڈ اٹ از سم تھنگ وچ از فاؤنڈ ایوری ویئر. پھر ہم نے میوزک کے حوالے سے دیکھا، پھر ہم نے فائن آرٹس کی جو دوسری چیزیں جیسے مثال کے طور پہ پینٹنگ ہے، اسکلپچر ہے، اس کے بارے میں دیکھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حلال فوڈ ایک ایسا بڑا ایشو ہے ہر سوسائٹی کے اندر، خاص طور سے مغربی سوسائٹیز کے اندر، ان وچ یو آر given all sorts of answers. اینڈ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مذہب کا جو سٹانس ہے پیرنٹس کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ LGBTQ is another very grave issue. It's a very important issue. It is found in almost every Western society. تو اس کے بارے میں we have to equip ourselves as parents to tackle such an issue. اسی طرح سے آپ دیکھیے پیئرسنگ ہے یا ٹیٹوئنگ ہے، یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں چونکہ اس طرح کے جو نئے طریقے ہیں ڈریس اپ ہونے کے، دے آر ویری یوز ٹو دیز ایشوز. اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ وی آر ایبل ٹو ایجوکیٹ آور سیلز کہ جب ہمارے بچے یہ معاملہ کریں تو ہمیں کیسے ان سے ڈیل کرنا چاہیے. ملٹیپل میرجز کا ایشو بھی ہم نے ڈسکس کیا، چونکہ ظاہر ہے یہ کویسچنز اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ صرف وہی نہیں ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے ینگسٹرز کے ذہنوں میں، بلکہ یہ بعض دفعہ اعتراضات کی شکل میں یا آبجیکشنز کی شکل میں خود ہمارے اندر بھی اور خود ہمارے بیرون میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، خاص طور سے آپ اگر ویسٹرن سوسائٹی میں ہیں تو وہ اعتراضات کی شکل میں بھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اینڈ دس از ویئر دا رول آف اے پیرنٹ کمز ان. یعنی آپ ایز اے پیرنٹ یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ، یو ہیو ٹو بی ویری انفارمڈ، ویری ویل انفارمڈ کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کو آپ نے کیسے. یہ ہماری جو نیشن، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، دے آر سو اسٹریٹ اسمارٹ اینڈ دے آر سو سیوی ود the computers and everything کہ before you even have a chance to discussing these issues they already are aware of several answers on this issue, but the only thing is they don't know which one is the authentic answer. تو ایز پیرنٹس ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم authenticity کے حوالے سے we are very careful and we would like our children, our next generation کہ وہ اس معاملے میں they are properly guided. And then of course they can differ obviously with the view that we present, لیکن بہرحال ان کو ایک ہمیں کوئی نہ کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہے اس معاملے میں. And that is why I think that our role as a parent is of supreme importance. پھر خواتین حضرات یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے جو ہمارا طریقہ ہے ینگسٹرز سے بات کرنے کا، that should not be forcefully imposing our view. It should be an exchange. آپ ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے آپ ڈسکشن کریں، ان کو اختلاف کرنے کا موقع دیں، اور ان کے اختلاف کو یہ مت سمجھیں کہ ان کو اس کا رائٹ نہیں ہے، بیکاز ایوری پرسن ہو تھنکس اینڈ ایوری پرسن ہو ہیز دا رائٹ ٹو تھنک ہیز آلسو دا رائٹ ٹو ڈفر. تو ایک ڈسکشن اور ڈائلاگ کی جو فضا ہے یہ ہے خواتین حضرات جو which is the need of the hour. And as I said, all these questions which are very sensitive questions, they have to be discussed in a very congenial, a very friendly manner. تو آج بھی ہم کچھ questions کو ڈسکس کریں گے جو ظاہر ہے کہ they are very sensitive issues، اور اس لیے بھی بہت سینسٹیو ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے ہاں جنرلی بہت سارے مختلف اوپینینز پائے جاتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو
faced with this question that we might have in our own selves as well کہ بھائی ان کی آج کل کی ریلیونس کیا ہے یا اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آج جو میں پہلا ایشو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, میں ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر رہا ہوں بیکاز کچھ ٹاپکس جو آپ کو دیے گئے تھے وہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں بعد میں when we discussing marital advice. یعنی ہم نے ایک ہمارا ماڈیول ہے which is the next module جس میں ہمیں we are to discuss some marital advice, یعنی اپنے youngsters کو ہمیں کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے regarding their own marriage جو ظاہر ہے they have to pass through this phase in life. So I'm just shuffling some subjects. تو پہلے میں جس چیز کو خواتین حضرات آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک سیاسی چیز, اور ہمارے چونکہ جو ینگسٹرز ہیں they would like to be educated on them. اس وجہ سے I would say کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے that has to be grasped at the very outset. وہ یہ ہے کہ what exactly is a system of government which Islam envisages. یعنی سیاسی لحاظ سے اصل میں ہمیں کس قسم کی حکومت جو ہے وہ مذہب جو ہے اس کو امیجن کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. یہ خواتین حضرات اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت بیشتر جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بادشاہت ہے, ڈائنسٹیز ہیں who are ruling and they have been ruling for ages. اور خود مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ پتہ ہے کہ خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے it was started off right after the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had passed away, and right up to 1924 جو ظاہر ہے 100 سال تقریباً ابھی ہوئے ہیں when مصطفیٰ کمال actually annulled this institution or abrogated it. اور اس کے بعد سے پھر you find کہ اب بہت ساری جو مسلم پالیٹیز ہیں, مسلم کنٹریز ہیں, now they are living independently, اور most of them have gone through a colonial period جس میں they were part of some major superpower, and then slowly they have been trying to emancipate and seek freedom from these superpowers. چنانچہ اب یہ دیکھیے بہت ساری جو اس وقت مسلم کنٹریز ہیں about 55 of them کہا جاتا ہے, اس میں بیشتر ہمیں بہت کم میں آپ کو لگے گا کہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جس کے اندر رائے کو بھی امپورٹنس دی جاتی ہے. موسٹ آف دیز areas, most of these I would say political arenas, they have their own vision regarding politics. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں as parents ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں تاکہ when you talk to your youngsters, when you talk to the next generation, you are in a position to tell them what exactly is the system of government which our religion envisages, اور وہ مذہبی طور پہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ بالکل اس چیز کی تفصیل آپ کے سامنے کروں خواتین حضرات, جو چیز میں پہلے آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو 3 یا 4 ماڈلز رہے ہیں مسلمانوں کے اندر جن کی بنیاد پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے پھر صحیح ماڈل کون سا ہے اور قرآن مجید کس ماڈل کو سپورٹ کرتا ہے. ایک تو وہی ماڈل ہے ڈائنسٹی کا یا ڈکٹیٹرشپ کا, جو آپ دیکھیے اس کا سب سے بڑا ایکسپوننٹ اس وقت سعودی عربیہ ہے جہاں پہ بادشاہت ہے, اور پچھلے 50-60 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے جو ہاؤس آف سعود ہے وہ حکومت کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہمیں بات معلوم ہے منتشر ریاستیں تھیں, لیکن ادر دین دیٹ اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے لے کے جتنے بھی خلافت آئے ہیں, جتنے بھی لوگ خلیفہ بنے ہیں, وہ عام طور سے خاندان ہیں جو حکومت کرتے رہے ہیں, فیملیز ہیں جو حکومت کرتی رہی ہیں. چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ بنو امیہ, دی امیہ ڈائنسٹی, ہمیں معلوم ہے عباسی ڈائنسٹی, آٹومن ڈائنسٹی, یہ ساری کی ساری ڈائنسٹیز ہیں. اس میں ون آفٹر دی ادر we've seen that the people who would assume power would belong to a family, یا ان کا بیٹا ہوتا تھا یا پوتا ہوتا تھا یا بھائی ہوتا تھا. اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے, اور آج بھی دیکھیں سعودی عربیہ میں چل رہا ہے. تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی ہمیں اس سلسلے میں آپشن دی گئی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ از پرہیپس دا بگیسٹ رول ماڈل جس کی طرف دیکھا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ بادشاہت ہونی چاہیے, کوئی کنگ ہونا چاہیے, someone who should be ruling and therefore he should have unlimited authority and he should rule for life as well. یعنی جب تک وہ مر نہیں جاتا he is not replaced by any other king. تو ایک ماڈل ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی دنیا میں. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں تھیوکریسی. تھیوکریسی آپ یہ دیکھیے ایران از دا بیسٹ ایگزامپل. تھیوکریسی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جو علماء ہیں, مذہبی اسکالرز جو ہیں, they have the right to rule. تو اس وقت ایران میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں خواتین حضرات.
इसी तरीके से तालिबान की हुकूमत जब अफगानिस्तान में कायम हुई आज से चंद साल पहले, तो वो भी इसी किस्म की हुकूमत थी, इसको हम थियोक्रेसी कह सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिनके हाथ में ज़माम कार आती है, द रेन्स ऑफ पावर आर इंट्रस्टेड टू सम रिलीजियस पीपल। तो ये भी एक केस इन पॉइंट है। तो क्या इस्लाम जो है किसी थियोक्रेसी को सपोर्ट करता है? अच्छा, एक तीसरा मॉडल है जिसको आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जो मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में देखते हैं, आप मलेशिया में देखते हैं, आप इंडोनेशिया में देखते हैं, और आजकल आप टर्की में भी देखते हैं, और बाज़ और मुसलमान ममालिक में। तो क्या राय की बुनियाद पे जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो है जो इस्लाम का मॉडल है? और उसके अंदर भी ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि डेमोक्रेसी की भी दो किस्में हैं, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा माइल हैं वो कहते हैं कि इस्लाम का जो सिस्टम है दैट इज़ मोर प्रेसिडेंशियल इन नेचर, क्योंकि एक खलीफा जो है ही इज़ गोइंग टू रूल, और वो एक ही होना चाहिए। तो तीन तो मॉडल्स ये हो गए। चौथा जो मॉडल है, जो एक्चुअली कोई मॉडल तो नहीं है लेकिन बहरहाल उसको भी प्रेजेंट किया गया, और मुस्तफ़ा कमाल का मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, उन्होंने प्रेजेंट किया कि सेक्युलरिज्म, कि स्टेट का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, स्टेट शुड नॉट हैव एनी प्रोक्लेविटी और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एनी रिलीजन, और वो आज़ाद होना चाहिए। मज़हब जो है वो इंसान का ज़ाती मामला है। कमोवेश वही बात है कि जो क्रिश्चियनिटी में, जब आपको शायद याद होगा 300-400 साल पहले जब चर्च और स्टेट अलग अलग हुए थे, चर्च एंड स्टेट वाज सेपरेटेड, तो उसमें ये बात कही गई थी कि मज़हब जो है उसको आप स्टेट अफेयर्स बना लेके आएँ, और ख़ास तौर से, यानी उसकी मैं वजूहात इस पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे अवामिल थे, लेकिन बेसिकली वो आप ये कह सकते हैं कि अपनी नेचर में एक थियोक्रेसी ही थी जिसमें रिलीजियस पीपल और द पोप वाज एक्चुअली रूलिंग। तो जिसको अलग किया गया, तो जो मॉडल सामने आया वो ये था कि सेक्युलर होना चाहिए। यही मामला मैंने जैसे कहा मुस्तफ़ा कमाल के बारे में, और इसी तरह से इसी किस्म की एक बात कायद आज़म की एक स्पीच में उनसे स्क्राइब की जाती है, जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने की, जिसमें उन्होंने कहा यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड टू योर मॉस्क्स एंड टू योर सिनागॉग्स, और फिर उन्होंने कहा कि मज़हब जो है वो इंसान का ज़ाती मामला है, और यू विल सी दैट ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जैसे कायद आज़म भी एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप यू शुड बी एजुकेटेड इनफ टू, आई मीन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सारे मॉडल्स हैं, यानी ये 4 मॉडल्स हैं। एक डिक्टेटरशिप या बादशाहत आप कह लें जो रैम्पेंट है बहुत सारे मुसलमान ममालिक में। दूसरा थियोक्रेसी या पापाइयत आप कह लीजिए, जिसके अंदर मजहबी एलीट इज रूलिंग। तीसरा डेमोक्रेसी, और चौथा सेकुलरिज्म। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि ये सारे मॉडल्स मौजूद हैं, तो अगर आपके यंग जनरेशन आपसे सवाल करे, या यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ योर ओन एज वेल, कि फिर डज इस्लाम आल्सो प्रेजेंट एनी सिस्टम इन दिस रिगार्ड, या इट लीव्स पीपल टू डिसाइड फॉर देयर ओन सेल्व्स, या इसके अलावा कोई और पांचवा सिस्टम है जो मज़हब जो है जिसकी तरफ आपकी रहनुमाई करता है। ये जहन में रखिएगा ख्वातीन हज़रात के, जब खिलाफत मूवमेंट हुई 1920s में, जब खिलाफत का इल्गा किया गया, व्हेन द कैलिफेट वाज एनल्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल, तो आपको मालूम है खिलाफत मूवमेंट के लिए बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रेशर डाला टर्की पे कि भाई वो खिलाफत को बहाल करें, क्योंकि मुसलमानों की एक रवायत है हमेशा से, और आप उसको उससे महरूम कर रहे हैं। और इसमें हमें ये भी मालूम है ख़वातीन हज़रात के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक मजहबी इस्तदलाल का हवाला दे के खिलाफत मूवमेंट के अंदर से वो जान निकाल दी, जो कि एक उसको रिवाइव करने की बहुत बड़ी ताकत बन रही थी। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और हकीम अंसारी वगैरह ये सारे कोशिश कर रहे थे कि खिलाफत को रिस्टोर करें। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप लोग तो ये कहते हैं कि जो खलीफा है वो उसको कुरैशी होना चाहिए, अल अइम्मतु मिन कुरैश का उन्होंने हवाला दिया। तो रिमेंबर दिस ब्रिटिशर्स दे वेल एजुकेटेड एज वेल एंड दे वर सर्व्ड बाय पीपल हु वर वेल एजुकेटेड। तो आप जिस खिलाफत की जो खिलाफत मूवमेंट आप चला रहे हैं, एंड द पर्सन एंड द पीपल दैट यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली इंस्टॉल इनटू पावर, वो तो कुरैशी है ही नहीं। यहाँ ऑटोमन टर्क्स, जाहिर है तुर्की की हुकूमत थी, तो हमें ये मालूम है कि कुरैशी नहीं है, दे आर नॉट कुरैश। तो वो कहते हैं आपके प्रॉफिट ने तो ये कहा था कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि द रूलर शुड बिलोंग टू द कुरैशाइट्स और द ट्राइब ऑफ द प्रॉफिट। तो ये आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो आप माने या ना माने, एक्सेप्ट करें या ना करें, दिस इज समथिंग विच एक्चुअली बर्स्ट द बबल। और खिलाफत मूवमेंट जो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली, जिसको गांधी ने भी यानी जिस पे तावन किया,
it actually just fizzled out later on, کیونکہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ کلاسیکلی جو اسلامک اسکالرز ہیں شروع سے ابن قتیبہ کے زمانے سے لے کے پھر ماوردی کے زمانے سے لے کے ابھی بھی آپ کوئی بھی مینول اٹھا کے دیکھ لیں گے اسلامی پالیٹکس کا تو وہ یہ آپ کو کہے گی کہ جو سسٹم ہے وہ خلافت ہے جو وچ از انویزڈ بائی اسلام, اور خلیفہ جو ہے ہی ہیز ٹو بلانگ ٹو دا ڈائنیسٹی آف دا پروفٹ, دا فیملی آف دا پروفٹ, جو کہ قریشی ہوتے ہیں. آپ آج کل کے مفہوم میں کہہ رہے ہیں جو ہاشمی ہوتے ہیں, جو ہیشمائٹس, جیسے جارڈن میں اس وقت ہاشمائٹس آر رولنگ, یا اسی طرح سے موراکو کے اندر, تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہاشمی خاندان ہے ان کے لوگوں کو خلیفہ بننا چاہیے. اب یہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے خواتین حضرات, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو سفٹ آؤٹ what exactly is the view of the Quran and what exactly is the view that we would like to discuss with our children when they ask us that what exactly is the system of government جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. تو قرآن مجید میں خواتین حضرات یہ معاملہ ایک مختصر سی آیت میں سورہ شورا, وہ نام بھی اس کا وہی ہے جو کہ سسٹم وہ پریزنٹ کرتا ہے, اس میں زیر بحث آیا ہے. اور قرآن مجید نے اس میں ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے, مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. تو الفاظ یہ تھے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. سو اس نے یہ بتا دیا کہ ہمارا جو نظام ہے, ہمارا جو سیاسی نظام ہے, وہ رائے کی بنیاد پہ وجود میں آئے گا. رائے کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کی اوپینین میں, یعنی وہ ڈائنیسٹی نہیں ہو سکتی, وہ کوئی تھیوکریسی نہیں ہو سکتی, اور اسی طرح سیکولرزم نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کو آپ شورائی کا نام دیں, شورائیت کا نام دیں, جیسے قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ امرہم شورا بینہم, تو اس کا جو سب سے قریب ترین ماڈل ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً وہی ماڈل ہے, وہ وہی ہے جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, جس میں اصل میں لوگوں کی رائے سے حکومت وجود میں آتی ہے, اور رائے جب تک رہتی ہے کسی گروپ کے حق میں اس وقت تک وہ قرار پاتی ہے اہمیت اس کی وہ that group enjoys the support of the majority, وہ پاور میں رہتی ہے. as soon as it loses the support of the majority it loses that position of power. تو قرآن مجید اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم, اس سلسلے میں مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ مشورے پر مبنی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رائے دیں گے, اس رائے کے نتیجے میں جو شخص بھی رائے کے حوالے سے زیادہ سپورٹ حاصل کرے گا, ہی اور شی وڈ بی ایلیجیبل. اس میں مرد اور خاتون کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے, بالکل بے بنیاد ہے. جیسے بعض لوگوں نے ایک روایت کی بنیاد پہ یہ کہا کہ خاتون جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. اس پہ ہم الگ سے گفتگو کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ وہ روایت بھی قرآن کے خلاف ہے, وہ روایت بھی کمزور ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو استشہاد کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے امرہم شورا بینہم, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی میجورٹی کی تائید حاصل ہوگی وہ اس کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ رول کرے. اور خواتین حضرات یہ چیز آپ کو اس جگہ پہ اس کو لے جاتی ہے, اس کی جو شعائیں ہیں, اس کی ریفلیکشن یہاں تک پڑتی ہیں کہ میجورٹی رول کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میجورٹی از آلویز رائٹ, یعنی یہ صرف انتقال اقتدار کا ایک طریقہ ہے. یعنی جمہوریت یا ڈیموکریسی یا شورائیت یہ تینوں مترادفات ہیں, سینونیمس ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میجورٹی نے کسی کو الیکٹ کر لیا یا میجورٹی نے کوئی لا پاس کر دیا اپنے پارلیمنٹ میں تو دیٹ وڈ مین کہ دیٹ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. نہیں, یہ صرف یہ ہے کہ جب ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے تو سم ون ہیز ٹو پریویل کلیکٹیوٹی میں. تو یہ کہا گیا کہ یہ میجورٹی شیل بی رسپانسبل. اصل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میجورٹی نے جو رائے دی ہے وہ کوئی سچ ہمیشہ کے لیے ہے, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. دوسرے لوگوں کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف گفتگو کریں یا اس کو قانون مانیں یا اس رولر کو ایکسیپٹ کریں یا جو لا پاس ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو دس رائٹ ٹو criticize whatever is going wrong. چنانچہ ایک ہیلدی اپوزیشن جو ہے وہ یہ رول ادا کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بیلنس سسٹم وجود میں آتا ہے جس کو آنا چاہیے انفیکٹ, جس کے نتیجے میں عام آدمی جو ہے وہ امپاور ہو جاتا ہے. ایوری پرسن ہو از ایلیجیبل ٹو ووٹ وہ امپاور ہو جاتا ہے. اور اس میں خواتین حضرات جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ یہ ڈیموکریسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو یا یہ پریزیڈینشیل ڈیموکریسی ہو, اس کے حوالے سے مذہب کوئی تقسیم نہیں کرتا یا کوئی آپ کو متعین بات نہیں کرتا. اس کی بات بس اتنی ہی ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظام ڈیموکریٹکلی چلنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم بھی اور پریزیڈنشیل سسٹم دونوں ہی ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں. اس میں آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے, اینڈ دیئرفور اگر آپ دو
یعنی ایک چیف ایگزیکٹو ہے اور ایک صدر ہے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, اور یہی معاملہ پریزیڈینشیل سسٹم میں ہو سکتا ہے. تو either of the two, because both basically are democratic offshoots of the same system. اس میں جو دوسری بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ جیسے مسلمانوں کا جب نظام رائے پہ مبنی ہوگا, تو اس کی جو دوسری امپورٹنٹ آف شوٹ پھر یہ ہے خواتین حضرات کہ رائے دینے والے جو ہیں وہ عام لوگ ہوں گے, اور رائے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب کوئی لا پاس کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی رول آف دا میجورٹی دیٹ ول بی ایکچولی ہیلڈ ایز دا لا. جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کرے گی, اس پارلیمنٹ کے اندر آپ نے جس لا کے حق میں زیادہ قرارداد آئے گی یا زیادہ افراد ہوں گے وہ لا بن جائے گا. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا, ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون ٹھیک بنے, وہ صرف میجورٹی کی رائے ہے, وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین کو ریزالو کرنے کا طریقہ ہے. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط قانون بن گیا ہے تو دے کین آلویز کنویس اگینسٹ اٹ, اور یہ سارے کے سارے جو ڈیموکریٹک جتنے بھی ہمارے پاس اس کے ماڈلز ہیں اس کے اندر مائنورٹی کو یہ پورے کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ رائے کو تبدیل کرے, لیکن شائستگی کے ساتھ تبدیل کرے اور مینڈیٹ کو مانتے ہوئے کرے یہ معاملہ. تو یہ خواتین حضرات اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کا ایک خلاصہ ہے. اٹ از بیسکلی شورائیت, جو شورا کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسنس میں دیکھیں تو اس میں اور ڈیموکریسی میں کوئی فرق نہیں ہے ایز فار ایز اے سسٹم اٹ سیلف از کنسرن. ظاہر ہے کرنٹ ڈیموکریسیز کے اندر بہت سارے فلاز ہیں, جس کے اندر مثال کے طور پہ پیسہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے, اس کے بغیر آپ اتنی بڑی بڑی کنگلومریٹس ہیں. ابھی یو ایس الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز آر پمپڈ انٹو دس الیکشن, اینڈ اٹ از ایبسولوٹلی آلموسٹ انہرڈ آف کہ کوئی عام آدمی یا ایک بیچارہ غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی بھی کوئی الیکشن لڑ سکے, اس لیے کہ now it has become a money game, and it's not just in the US, I think it's almost everywhere, there are very few exceptions. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ ڈیموکریٹک سسٹمز کے جو فلاز ہیں وہ ایک الگ ہیں, ان کو الگ سے ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن اپنی ایسنس میں یہ بات کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مذہبی لوگ حکومت کریں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور تھیوکریسی از ایبسولوٹلی رولڈ آؤٹ. یہ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی خاندان حکومت کرے, ایبسولوٹلی ناٹ. یعنی یہ کوئی ڈائناسٹک پالیٹکس کا وہ خواہاں نہیں ہے, وہ کسی طرح یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ خاندان جو ہے وہ براجمان ہو جائے. اور انفارچونیٹلی ہماری اپنی جو مسلمان تاریخ ہے اس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ خاندانوں نے رول کیا ہے. چنانچہ بنو امیہ کی اگر آپ جو پوری کی پوری جو ان کا دور گزرا ہے اس کے اندر جتنے بھی کنگز رہے ہیں, خلیفہ رہے ہیں, ان کے اگر آپ نام اٹھا کے دیکھیں گے تو you'll find out کہ they actually belonged to the Umayyad dynasty, to the same family and the same house, اور اسی طرح سے وہ آگے چلے ہیں. تو یہ مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں, this is not the right way. اصل چیز میرٹ ہے. اگر آپ نے میرٹ کو اس میں مقید کر دیا کہ ایک فیملی کے اندر وہ میرٹ پایا جاتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اس فیملی کے اندر کمپٹنس ہے کہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس میرٹ کا جو پیمانہ ہے وہ لوگوں کی رائے ہے. لوگ کس کو کمپٹنٹ قرار دیتے ہیں, یہ میرٹ ہے. یہ میرٹ نہیں ہے کہ کوئی خاندان رول کریں یا کوئی مذہبی لوگ رول کریں یا سرے سے کوئی لا ہی نہ بنے اور مذہب یا سیکولرزم کی جو ایک ڈیبیٹ ہے اس میں ہم پڑھیں. تو اگر یہ پس منظر آپ کے سامنے خواتین حضرات کچھ واضح ہو گیا ہے کہ دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈسکس پالیٹکس, دس از ہاؤ وی ہیو perhaps have to make this point کہ رائے کی بنیاد پر ہی ہمیں ایکچولی یہ سارا معاملہ کرنا ہے, اور رائے سے ہٹ کے اگر آپ یہ معاملہ کریں گے تو یہ اس سے جبر وجود میں آئے گا, اس سے کمپلشن وجود میں آئے گی, جو مذہب اس کو ہرگز گوارا نہیں کرتا. تو یہ ون ورڈ یہ ہے کہ the system of Islamic government is based on consultation. تو کنسلٹیٹیو باڈیز ہیں جو یہ سارا کام کریں گی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کسی اور موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے تو وی ہیڈ آلسو ڈسکس دس کہ یہ ڈسکشن اٹ اسٹارٹس فرام دا لوئسٹ لیول. یعنی یہ ضرور ہے کہ الٹیمیٹلی اٹس دا رول آف دا میجورٹی آف ان اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل جس پر پریویل کرتا ہے, لیکن اس سے بہت پہلے لوگوں کی رائے بنائی جاتی ہے, لوگوں سے رائے لی جاتی ہے, اور لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں. تو یہ پہلی چیز تھی جو I thought that we need to be very clear on. You might not agree with me, but this is how I have studied and discussed things and seen کہ اس طرح سے this question has to be addressed, and therefore ہمارے جو young generation ہے اسے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم
اس کو اسٹریم لائن کر سکیں یا وی آر ڈوئنگ اٹ ان این آئیڈیل اسٹیٹ. ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے فلاز ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ایٹ دا آئیڈیالوجیکل لیول, نظریاتی لیول پہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو مذہب چاہتا ہے وہ بہرحال یہ ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری مذہبی تاریخ اس کے بالکل الٹ کھڑی ہے. خلافت کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر کوئی سوائے خلافت راشدہ کے اس کے بعد جو خلافت ہوئی ہیں اس میں کبھی رائے کی بنیاد پہ حکومت وجود میں نہیں آئی, بلکہ وہ خاندان کی بنیاد پہ وجود میں آئی. دوسری چیز خواتین و حضرات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے یہ سوالات ہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں کہ ہم اپنی ینگر جنریشن کو, کیونکہ یہ پیرنٹنگ کا حصہ ہیں, یہ جو چیلنجز ٹو پیرنٹنگ ہیں this is part of that. It's not just their character that you need to groom, which of course is a very important part, but also their intellect, also the questions that they might be having socially, religiously, culturally. تو چونکہ مذہب کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو لہٰذا پیرنٹنگ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ جان لیں کہ this cannot be, I mean this cannot go on unless you are well equipped on this front. اب خواتین حضرات میں ایک دوسرا ایشو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی اسی طرح کا ایشو ہے جو ینگ ہماری جنریشن اس سے اٹ از بیسیٹ ایز سون ایز اٹ انٹرز اٹس پریکٹیکل لائف, اور وہ انٹرسٹ کا ایشو ہے, مارگیج کا ایشو ہے, فائنینشیلز کا ایشو ہے. اس کے اندر ہمارے ہاں کیا سچویشن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ as soon as a child is born and he grows up in a Muslim society یا even in a non-Muslim society living in amongst Muslim parents etc, تو day once اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سود جو ہے وہ ناجائز ہے, سود نہیں کھایا جا سکتا, اور سود کی جو کمائی ہے وہ کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا سود لینا اور دینا اور کسی قسم کے کاروبار میں پڑھنا جو ہے that is virtually done away with, and it's like a lost cause. اس میں گفتگو بھی نہیں ہو سکتی اور ورق پھاڑ دیا جاتا ہے. یہاں خواتین حضرات پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سر نو اس مسئلے کو ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ قرآن مجید سود کے حوالے سے کیا کہتا ہے, اور اس کے حوالے سے جو چند اہم باتیں ہیں وہ کیا ہیں. پہلی بات جو پورے قرآن مجید میں زیر بحث ہے, 3 اور 4 مقامات جہاں پہ سود کا ایشو زیر بحث ہے, وہاں پہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سود کھانا ناجائز ہے. آپ سود نہیں کھا سکتے, آپ سود کنزیوم نہیں کر سکتے. سود کا مطلب کیا ہے؟ سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض کسی کو دیں اور اس پہ نفع ڈیمانڈ کریں. آپ کہیں جی میں قرض بھی واپس لوں گا اور کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ بھی لوں گا, تو یہ ڈیمانڈ آپ کی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قرض ہے وہ ایک اچھائی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو آپ قرض دیں, یعنی اول تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاضل چیز ہے تو آپ ویسے ہی دے دیں, لیکن اس سے کم تر درجہ یہ تو آپ کسی کو لون کر دیں اور آپ اس سے کہیں ٹھیک ہے جی, آپ آسان طریقے سے کوشش کریں کہ وہ لون واپس ہو جائے. لیکن یہ تیسری جو چیز ہے کہ آپ لون پر کوئی بڑھوتنی ڈیمانڈ کرے, کوئی انکریز ڈیمانڈ کرے, یہ امورل ہے. اور قرآن مجید بھی اور ہمارے جو پچھلے اسکرپچرز ہیں یعنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ سود جو ہے اس کو منع کر دیا گیا تھا اسی بنیاد پہ کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے. لیکن جس چیز کو سمجھنا ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سسٹم جس میں ہم چل رہے ہیں, جس کے اندر ظاہر ہے کہ ہاؤس فائنینسنگ یا کار لیزنگ یا بہت سارے اس طرح کے جو بڑے ایسٹس ہیں ان کے لیے آپ بینک سے لون ایکوائر کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی اس کے حکم میں آتے ہیں؟ تو میں نے جیسے گزارش کی کہ قرآن مجید میں جس جگہ بھی پروہیبشن آئی ہے سود کی, یہ جو 4 مقامات ہیں, ہر جگہ اکل ربا زیر بحث ہے. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کر کے پھر آگے جو سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے, اگین یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ سود کھائیں نہ, کیونکہ سود کھانا ایک ناجائز چیز ہے, ایک غیر اخلاقی چیز ہے. آپ جب مارگیج کرتے ہیں کسی چیز کو, یعنی when you acquire something or mortgage, اور مغربی ممالک میں it is virtually impossible to live in a society in the West without actually, if you want to own a house, یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ رینٹ پہ رہیں, تو رینٹ پہ آپ رہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے there is no ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی چیز اون کرنا چاہتے ہیں تو اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ not everyone is in a position to buy it. تو آپ کیا انیویٹیبلی ہر آدمی کیا کرتا ہے, وہ لیز کرتا ہے یا وہ مارگیج کرتا ہے, وہ چاہے گاڑی ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ کوئی بزنس انویسٹمنٹ اس کو چاہیے ہو. تو ان تینوں مواقع پہ ہی acquires a heavy loan and then he pays it back and also pays it back on interest. یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات جس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے ایز پیرنٹس, اینڈ وچ وی نیڈ ٹو ایکچولی آلسو ڈسکس ود آور چلڈرن, کہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ناجائز قرار نہیں دیا گیا, بلکہ یہ ایک زیادتی ہے جو اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس نے مارگیج میں کوئی چیز لی, کہ ایک تو اس نے لون لیا ہوا ہے, اس کے بعد وہ ایک ایکسٹرا چیز واپس کر رہا ہے.
جو ناجائز کام کر رہے ہیں وہ سود کمانے والے لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے جو ایجنٹس ہیں اور اس کے جو دوسرے کارندے ہیں وہ تو بے شک غلط کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جب سود لوٹا رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ہرگز غلط کام نہیں ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ اگر سود کھانا کے ساتھ ساتھ سود دینے کو بھی وہ چاہتا تو it could have regarded it as absolutely illegal یا prohibited، لیکن not anywhere in the Quran do we find a single verse which says that paying interest is forbidden۔ اگر آپ کسی ایسے انٹرسٹ بیسڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں جیسے کہ دنیا اس وقت چلی ایسے معاشرے میں رہی ہے جہاں پہ سود ہی ہے، تو وہاں سود آپ کھائیں گے تو نہیں، مثلا آپ کسی کو لون دیں اس پہ سود کھائیں، یہ تو بالکل ناجائز اور ہرگز اس کو روا نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے لیز پہ کوئی چیز لی ہوئی ہے، یا جیسے میں نے کہا اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، تو اس میں ہرگز یہ کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہے کہ اگر آپ سود پے کر کے یعنی وہ لون حاصل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کاروبار کا بھی وہ لون ہو سکتا ہے، وہ ذاتی ضرورت کے لیے بھی لون ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے گھر لیا، جیسے آپ نے گاڑی لی، اس کے اندر جو آپ سود لوٹا رہے ہیں خواتین حضرات، اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو غلط ہو۔ اور اسی سے ملحق میں آپ کو یہ چاہتا ہوں یہ بھی ایکسپلین کر دوں، چونکہ سود سے وہ ملی ہوئی چیز ہے، وہ انشورنس ہے۔ یہ انشورنس کا بھی ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک ویلفیئر کا سسٹم ہے جس میں جب کلیمٹیز ہوتی ہیں تو اٹ کورز دوز کلیمٹیز۔ اس میں بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آپ انشورنس میں جو آپ قسطیں دے رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ ایکسٹرا جو دے رہے ہوتے ہیں شاید وہ سود کی قسطیں ہیں، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سود ہمیشہ قرض پہ ہوتا ہے، آلویز از آن لون۔ انشورنس بنی، آپ کسی بھی انشورنس کانٹریکٹ کو پڑھ لیں، وہاں پہ آپ انشورنس جب کروا رہے ہوتے ہیں اٹ از ناٹ بینگ ڈن آن لون دیٹ یو آر گیونگ۔ آپ کوئی قرض نہیں دے رہے، آپ ایک پول میں پیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک ویلفیئر وجود میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ جب آپ کی انشورنس پالیسی میچور ہو جاتی ہے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، آپ کو ایک بینیفٹ بھی ملتا ہے، وہ بھی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی سود کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انشورنس جب اگر آپ کرائیں گے اس کے نتیجے میں جو آپ پیسے دے رہے ہیں ہر مہینے کی یا کچھ عرصے کے بعد جب انسٹالمنٹس دیتے ہیں، وہ جو پریمیم آپ کو دینا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میچور ہوتی ہے پالیسی تو یکمشت کچھ پیسے آتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ لائف انشورنس میں کوئی ڈیتھ ہو جائے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو جو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا میچورٹی پیسے ملتے ہیں یا ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ یو آر پیئنگ فار دیٹ پالیسی، اس کو کسی طرح سے بھی سود نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بیسکلی وہی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس لائک اے ویلفیئر کانٹریکٹ وچ پیپل ہیو میڈ، کہ ہم میں سے جس کو کوئی پرابلم ہوگی وہ اس کو پول سے پیسے مل جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ بعض دفعہ وہ جو پیسہ ہے وہ انویسٹ کرتی ہیں سودی چیزوں میں یا کسی ایسی چیز میں جو پرابلمٹک ہے، وہ یعنی دیٹس سم تھنگ وچ از جو بالکل بہت ساری جگہوں پہ واضح ہے، اور اس میں تو حکومتیں خود شامل ہیں، یعنی حکومت بھی یہ کام کرتی ہیں کہ جو آپ سے پیسہ لیتی ہیں وہ اسی طرح سے سودی چیزوں میں انویسٹ کرتی ہیں۔ تو دیٹ از سم تھنگ آئی وڈ ناٹ کاؤنٹ ایز سم تھنگ وچ مارز دی انشورنس ان اینی وے، بیکاز دیٹ از ناٹ آر کنسرن۔ ہم نے تو وہ پیسہ جو دیا تھا دیٹ واز مینٹ فار آر ویلفیئر۔ اگر آگے وہ کسی وجہ سے کسی ایسی اسکیم میں لگاتے ہیں، اس سے کچھ ارن کرتے ہیں، اٹ از فار دیم ٹو ڈیل۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے اختلاف ہو اور وہ کہے کہ جی میں اس کا بھی شائبہ نہیں لینا چاہتا، میں اس لیے انشورنس نہیں کرانا چاہتا، تو ٹھیک ہے، بے شک وہ نہ کرائے۔ لیکن عام آدمی یا لوگ جن کو آپ یہ پوری بات بتا رہے ہیں، ان کو یہ کہنا کہ یہ کوئی حرام چیز ہے، ناجائز چیز ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ صحیح بات ہوگی، یہ صحیح اپروچ ہوگی۔ تو یہ دوسرا ایشو تھا جو میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے ڈسکس کرنا۔ پہلا میں نے آپ کے سامنے جو ایشو ڈسکس کیا ایٹ لینتھ، اور اسی وجہ سے اس کو ڈسکس کیا کہ ظاہر آپ کے سامنے تفصیل آ جائے کہ سیاسی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو پالیٹکس کا ایک بڑا ایشو تھا، ہم نے ڈسکس کیا۔ اب یہ معیشت کا، اکنامکس کا بڑا ایک ایشو ہے، جو انفیکٹ دو ایشو ہیں کہ بینکنگ اور انٹرسٹ کے حوالے، بینکنگ اور انشورنس، یعنی انٹرسٹ اور انشورنس کے حوالے سے کیا کوئی غلط کام ہو رہا ہے اگر ہم بینک سے پیسے قرض لیتے ہیں، فائنینسنگ کرواتے ہیں، یا اگر ہم کوئی انشورنس پالیسی لیتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ آپ اس کا بھی جواب دے دوں۔ اب تیسری چیز خواتین حضرات میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد پھر آپ I'll shift over to the Q&A session، وہ ہے سیکس اینڈ سیکشولیٹی۔ یعنی یہ بھی ایک انتہائی اہم ایریا ہے۔ سوری کہ یہ جمپ ایک بڑی عجیب سی ہے کہ آپ نے پہلے سیاست کو ڈسکس کیا، معیشت کو، تو اب میں تیسرا ٹاپک لے رہا ہوں جو سماجیات سے متعلق ہے، جو سوسائٹی سے اور جو فیملی لائف کے کچھ حصوں سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو سیکس اور سیکشولیٹی کے حوالے سے آپ کو ایجوکیٹ کرنا جب پڑ جاتا ہے، تو ایجوکیٹ تو خیر آپ نہیں ان کو کر سکتے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو وہ پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں،
صرف یہ بات کہ ان کو صحیح بات پتہ چل جائے کہ ان کو اپنی جو جنسی خواہشات ہیں یا جنسی معاملات ہیں اس میں وہ ناجائز اور جائز کا کیا معاملہ ہے. تو دیکھیے اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا جب ہم میرٹل ایڈوائس پر زیر بحث لے کے آئیں گے, اور وہ یہ ہیں کہ میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں جنسی حوالے سے وہ کیا کیا رہنمائی ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے. میں اس وقت اس کو زیر بحث نہیں لے کے آ رہا, وہ ہم آگے جب ہم جیسے میں نے کہا اس ماڈل کو کور کریں گے تو آپ اس وقت اس کو آپ کے سامنے آ جائے گی. میں اس وقت یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, بچے اور بچیاں, وہ ظاہر ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے دے آر انکویزیٹو اباؤٹ اینڈ دے وڈ لائک ٹو نو کہ مذہب کا اس میں کیا سٹانس ہے. اس میں اولین چیز خواتین حضرات وہ ہے سیلف گریٹیفیکیشن یا ماسٹربیشن, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بچے جو ہیں دے آر at times ill-informed, but in fact I would say most of the time that they are misinformed, کیونکہ ان کو ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی جنسی خواہش کو قبول کرنا کو اپیز کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شادی کریں. ظاہر شادی تو نہیں ہو سکتی, آپ ایک 14 سال کا بچہ ہے, 13 سال کا بچہ ہے, اس میں as soon as the child reaches puberty, تو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اس کے اندر ایک انٹینس سیکشول ارج پیدا ہوتی ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو شادی تو ظاہر 10-15 سال کے بعد جا کے ہوگی, تو دیٹ از نو سولوشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ شادی کر لیں, تو بھئی وہ عرب سوسائٹی تھی, اور عرب سوسائٹی کے اندر 14 سال 15 سال ارلی میرجز ہو جایا کرتی تھی, اور وہاں پہ یہ کھکیڑ نہیں تھا کہ بھئی آپ نے کوئی پروفیشنل زندگی گزارنی ہے. وہاں تو جو آپ کا فادر ان لا تھا لڑکی کا, یا مثال کے طور پہ وہ یو وڈ بیکم پارٹ آف دا فیملی, اینڈ ایک اور گھر کا ممبر آ گیا, اینڈ نیچرل انسٹنسز میں چونکہ جو سن وڈ بی ہیلپنگ دا فادر ان اے فیملی اونڈ سسٹم, تو وہ اسی کے اندر وہ گرو کرنا شروع ہو جاتا تھا, وہ ایشو پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن آج آپ لوگوں کو یہ کہنا کہ بھئی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی ایک ہی جائز شکل ہے کہ وہ اور آپ بیوی لے کے آئیں, جو ورچولی امپاسبل ہے آج کی دنیا میں, تو یہ تو کوئی مناسب مشورہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس کی بھی ملتی ہے ایڈوائس کہ اپنے ینگسٹر سے کہیں کہ وہ روزہ رکھیں, کیونکہ روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. روزہ انسان کی جو جنسی خواہش ہے اس پر بھی ایک لحاظ سے صبر آپ کو دیتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ینگسٹرز کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی دس از سم تھنگ which helps you in these things, لیکن اٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ سولوشن, اس لیے کہ ارج تو ایک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اس اسٹرانگ ارج کو آپ بہرحال آپ ہر دفعہ روزے سے اپیز نہیں کر سکتے. اچھا, پھر ایک تیسری چیز اس میں ایڈ ہی ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ بیکاز آف دس انٹینس انٹرنل ارج کچھ ایکسٹرنل لیورز بھی پیدا ہو گئے ہیں, جیسے پورنوگرافی اب اتنی عام ہو گئی ہے, and it has become so easily accessible. A day, مطلب اتنے روز I hear of my students and my near ones confiding in me, discussing with me کہ اس ایشو کو ہم نے کیسے سیٹل کریں, because it's just virtually out of their, یعنی اتنے نیک بچے, اتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ full of faith I would say, گلٹی فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو نہیں قابو پا سکتے, نہیں قابو پایا جاتا, اینڈ دس از سم تھنگ ناؤ سو ایزیلی ایکسیسیبل کہ کیا کریں اس کے بارے میں. تو ظاہر ہے ان کو ایک جواب آپ کو بتانا کہ بھئی جو میرا خیال ہے کہ جو ترتیب ایونٹس کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ریلیٹ تو کر دی کہ یہ اس وقت سچویشن یہ پیدا ہوئی ہے. تو ایز اے پیرنٹ آپ کیا ان کو مشورہ دیں, کس چیز کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے. تو دیکھیے چند باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز پیرنٹس ہمیں اپنے ینگ ونس کو, اگر یہ ایشو اٹھتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کی if you have a good relationship with your children, your mature and adult children, تو یہ سوال آٹومیٹکلی اٹھ جائے گا, آپ بھی ریز کر سکتے ہیں, وہ بھی بچے بھی. I've seen very instances جہاں پہ بچے بالکل کھلا پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے. تو وہاں پہ آپ کو یعنی پہلی بات تو یہ بتانا ہے ان کو کہ دیکھیے کہ جو جنسی خواہش ہے, سیکشول ارج ہے, یہ ایک شدت سے جب پیوبرٹی یا ایڈولسنس میں انسان داخل ہوتا ہے یہ پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, اس پہ کوئی یعنی کچھ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے کنزرویٹو خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اس بارے میں نہ تو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے بلکہ ایک شدید جیسے کہتے ہیں نا کہ روک لگائی جاتی ہے, اور اس پہ جیسے گفتگو بھی امبارگو ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کے بارے میں ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ گفتگو کرنا کوئی سم تھنگ رانگ, وہ گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز جو آپ کو اپنے رویے سے بھی بتانی ہے اپنے بچوں کو, اور اگر گفتگو ہو تو اسے بتانی ہے کہ بھئی یہ خدا کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس میں یہ دس از سم تھنگ وچ از ان بلٹ, اٹس اے بایولوجیکل ایشو کہ جس کے نتیجے میں یو ہیو دس انٹینس ارج. اب یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیے نا آپ کی دوسری جبلتیں ہیں, جبلت آپ سمجھتے ہیں نا جس کو ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں, کھا لیا, لیکن جنسی پیاس اگر لگے یا ڈریس ہونا ضروری ہے,
فوٹنگز. تو اس سلسلے میں آپ ان کو ماحول میں رکھیے, اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئیے کہ جہاں پہ یو ہیو اے ایم ان لائف, have some constructive activities to do. This will be something which will always make you a person who is focused towards certain things which are much more positive. As far as the sexual urge is concerned, it is absolutely nothing wrong if you have that immense urge. اس کو اگر آپ اپیز کرنے کے لیے یو سیلف ریٹیفائی یور سیلف, آپ ماسٹربیٹ کر لیتے ہیں, یہ ریلیز خود کر لیتے ہیں, تو میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بات نہیں ہے جو اس کے خلاف ہو. باقی کچھ روایتیں ہیں جو بالکل ضعیف ہیں, جیسے ناکح الید ملون ایک روایت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے وہ ایک لعنتی شخص ہے. بالکل گھڑی ہوئی بے بنیاد روایت ہے جو ہمارے بچوں کو سنا دی جاتی ہے. ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام ابن حزم انہوں نے باقاعدہ صحابہ کے بعض حصے, بعض اقوال نقل کیے ہیں جس میں صحابہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اگر یہ اپنے آپ کو لوگ گریٹیفائی کریں اس طرح سے کہ اپنی سیکشول ارج کو خود اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیں, تو ابن حزم نے کہا کہ صحابہ کو کوٹ کیا, یہ آپ کو صحابہ کی کوٹیشن مل جائیں گی. انہوں نے کہا بھی آپ کا اپنا پانی ہے, آپ کو پتہ ہے نا عرب تو بڑے فورتھ رائٹ ہوتے ہیں, وہ کوئی تکلف نہیں کرتے, تو لٹرلی ان کے یہ ورڈز ہیں, آپ کا اپنا پانی ہے ٹھیک ہے نکال دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس چیز کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ بے شک آپ اپنے بچوں کو پاکیزگی کی تعلیم ضرور دیں, پورنوگرافی سے دور رہنے کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں وہ بھی ان کو ضرور بتائیں, لیکن ان کو یہ ضرور بتائیں کہ کسی موقع پہ یہ ارج ایسی ہوتی ہے کہ it just cannot be controlled, and if they appease themselves through self gratification or through masturbation, this is not at all prohibited religiously. اس کے کوئی میڈیکل اگر ہیں تو وہ کسی آپ ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں کہ یہ اگر زیادہ کرنا شروع کر دی جائے, یا مثال کے طور پہ اس میں کوئی اور اگر پرابلمز ہیں تو یہ مذہب اس کے بارے میں مداخلت کرتا نہیں, وہ تو ایک میڈیسنل چیز ہے, وہ آپ کسی ڈاکٹر سے ہمیں لینا چاہیے کہ بھئی ویسے تو ظاہر ہے کامن سینس بات تو یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو ہر آدمی کو آپ یہ بتا سکتے ہیں ایکسیسو تو کسی طرح غلط نہیں ہے. میں نے جیسے کہا آپ کو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت درد مندی کے ساتھ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسئلوں میں سے بہت سارے مسئلے جس کو مس ہینڈل کیا گیا ہم پیرنٹس کی طرف سے, وہ یہ ایشو ہے کہ ہم سیکشولیٹی کے حوالے سے بچوں کے اندر جو جنس کی پیاس لگتی ہے اس کو پراپر ایڈریس نہیں کر پاتے, یا تو کرج نہیں پاتے, یعنی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے کہ صحیح بات کو ہم پیش کر سکیں, اور یا یہ ہوتا ہے کہ انسنڈ باتیں جو مذہب کے نام پہ کہی جا رہی ہوتی ہیں ہم بلا خوف و خطر ان کو آگے کوٹ کر دیتے. I would like to stress this once again کہ you have to educate your children کہ as far as gratifying themselves, self-releasing themselves is concerned, masturbation is concerned, this has not been proscribed, it has not been prohibited at any place in the Quran or in any hadith. اس لیے اگر کوئی یہ کچھ لوگ کرتے ہیں یا بچے کرتے ہیں تو ان کو یعنی یہ مت محسوس کروائیں کہ یہ کوئی حرام کام ہے یا کوئی گلٹ ہی ان کو فیل کرنا چاہیے. I have seen so many children, so many of them who feel intensely guilty, who feel at times suicidal. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خودکشی کی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ غلط کام ہے, اور وہ کہتے ہیں میں تو غلط کام سے رک ہی نہیں سکتا, تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں زندہ رہوں, وہ اپنی جان لینے پہ آ جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے ایز پیرنٹس اپنے اس رول کو پہچانیے, یہ جانیے کہ مذہب نے جس چیز پہ پابندی نہیں لگائی, میں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس پہ پابندی لگائیں. اس وجہ سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. میں نے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بتا دیا, حدیث کے حوالے سے بتایا کہ اس کے اندر روایتیں کتنی زیادہ ناقص اور بے بنیاد ہیں. جو کچھ اس وقت ہمارے ہاں فقہا اور ہمارے ہاں جو مذہبی ٹریڈیشن ہے وہ اس ایشو کے بارے میں ہے, وہ اتنی نامناسب اور غلط ہے کہ میں آپ کو ظاہر ہے کیونکہ میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے, وہ بچوں کو کے اندر ایک نیچرل ارج ہے جس کو خدا نے نہیں روکا, اس کو اپیز کرنے کے لیے اس کو وہ زبردستی رکواتے ہیں, اور بچوں کے اندر وہ پھر جو بچے پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ ورچولی امپاسبل چیز ہے تو پھر وہ کتنے زیادہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ ہسٹیریا از اے ویری کامن تھنگ. اگر آپ کبھی سائیکالوجی پڑھیں تو جو لوگ اپنی سیکشول ارج کو ریپریس کرتے ہیں اس طریقے سے مذہب کی بنیاد پہ, ان کے ہاں کیا کیا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں, اور جو پھر پوری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں, شادی کے بعد بھی وہ ساتھ رہتے ہیں, اور ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو ہسٹیریا سے لے کے بہت ساری اس طرح کی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو پھر اس کا باعث بن جاتی ہیں. تو میں اپنی بات کو خواتین حضرات اب یہاں ختم کرتا ہوں, اور کچھ وقت بھی ہو گیا, تو انشاءاللہ جو باقی ایشوز ہیں وہ آئندہ کے سیشنز میں لیں گے. لیکن میں خلاصہ کر دوں کہ آج ہم نے جن سوالات کو ڈسکس کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سوالات پہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے سے کوئی غلط بات کرنا بیٹھیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ
جو سیاسی طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو سسٹم ہے اس کی کیا قرآن مجید کی بنیاد ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی چیز جو اکنامکس میں ہے، معیشت میں ہے، وہ سود اور مارگیج کا ایشو ہے. میں نے کوشش کی کہ اس میں اپنی طالب علمانہ رائے آپ کے سامنے پیش کروں. اور تیسری اور آخری چیز میں نے یہ بتایا کہ دیکھیے جو جنسی معاملات میں جو سیکشول ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا حصہ جہاں پہ ہم بہت غلطی اور بہت غلط ٹیکلنگ کرتے ہیں، وہ یہ ایشو ہے سیلف گریٹیفیکیشن کا یا ماسٹربیشن کا، جس کو ہم آئی مین اٹس گراسلی مس ہینڈل. اور میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنے مطالعے کی روشنی میں بتاؤں کہ یہ ایک بالکل بیس لیس چیز ہے. تو ان تین چیزوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اب آپ کو سوال کرنے کا پورا موقع ہے. اور اوور ٹو یو مجھے کو ہوسٹ ہیں. Shahzad sir, for very difficult and tough questions yet very important ones. تو پہلا سوال ہے سلسلے میں رفیع خواجہ کا. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ if I loan somebody 1 lakh today and the person returns it to me after say 5-10 years, the value of the money I gave the person becomes very little if he returns back 1 lakh. So keeping in view of the inflation, what I've understood is that you can have some agreement کہ بھائی اگر 10 سال کے بعد آپ مجھے واپس کریں گے تو جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ کیلکولیٹ کر کے آپ مجھے واپس کریں، ادروائز تو میرے لیے تو یہ اس 10 سال میں کافی اس پہ لاس ہو جائے گا. تو واٹ از یور ویو اباؤٹ دس؟ جی بالکل ٹھیک ہے، انفلیشن کو اکاؤنٹ فار کرنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دس شوڈ بی ریٹن ڈاؤن ان دی اگریمنٹ کہ جو میں پیسے آپ کو آج دے رہی ہوں یہ پیسے کی قدر کے لحاظ سے، پیسے کی ویلیو کے لحاظ سے واپس لیں گے، تاکہ وہ شروع سے انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان ہو. تو اس کو کرنا چاہیے. اس لیے یہ ظاہر ہے کہ جو آدمی لون دے رہا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا کہ اگر آپ نے انفلیشن کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا. بٹ ایز اے سیڈ اٹ مسٹ بی clearly written down between the two parties so that اس کے اندر کوئی نزاع یا کوئی ڈسپیوٹ نہ پیدا ہو. شہزاد صاحب، is it true کہ پرانے زمانے میں at the time of the Arab پرانے زمانے میں they used to lend money in terms of silver and gold and you had to return the same piece of gold? That we can't do today. نہیں، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا. آپ بارٹر سسٹم تو سمجھتے ہیں نا، کرنسی تو تھی نہیں. تو جو سونا آج بھی روپیہ آپ کا اصل میں سونے کی ویلیو ہی کے اگینسٹ ایشو کیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ سونا اتنا نہیں ہوتا جتنا روپے کی قدر بڑھ گئی ہوتی ہے، لیکن اپنی ایسنس میں جب یہ سونا اور چاندی اٹ سیلف دے ور دا کرنسیز، یعنی گولڈ کوائنس تھے یا سلور کوائنس تھے، دے ور دا کرنسی. ظاہر ہے آپ جب سونا لیتے تھے تو وہ سونا ہی واپس کرتے تھے. تو اس پہ اصل میں جو کہنے کی بات یہ ہوئی ہے کہ انفلیشن ریٹ واز آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ، کیونکہ وہ سونا آپ نے لیا، آپ نے سونا ہی واپس کیا. اگر سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے تو فرق نہیں پڑتا، آپ نے وہی تو واپس کرنا ہے. تو وہاں پہ انفلیشن پیدا نہیں ہوتی تھی. انفلیشن تو پیدا ہی کرنسی نوٹس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. اس وجہ سے کرنسی نوٹس کو اگر آپ کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی لون دے رہے ہیں تو ایز اے سیڈ اس کو انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ سے گزارنا جو ہے یہ بالکل قرین عدل ہوگا. آج کل میرا خیال انفلیشن ان پاکستان is reached somewhere at about 9%. تو یہ وہ I think Allah says کہ نہ borrower نہ lender کو نقصان ہونا چاہیے. So I think that would be the, as you said, the correct way of doing it. جی. Thank you, Ms. Rafia Khwaja. Samina, please go ahead and ask your question. جی السلام علیکم. I wanted to find out کہ یہ if you put your money in the bank and you get interest on it, is that considered sood by Islamic law, by what the Quran says? Absolutely. یہی تو سود ہے کہ آپ پیسوں پہ کچھ اگر انکم لے رہے ہیں تو اسی کو سود کہتے ہیں. بینکس بھی یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ آگے لون دے کے وہ خود بھی ارن کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ سیونگز اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع کراتے ہیں اینڈ یو ہیو دیٹ منی تو یو آر ایکچولی ارننگ انٹرسٹ. تو اس سے بچنا چاہیے، ایکسیپٹ اگر مثال کے طور پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اضطرار میں یا کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ کی سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ یور اے وڈو میں بی اور یور اے اولڈ لیڈی یا اولڈ پرسن یا کوئی بھی ہینڈی کیپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ مے بی یو ہیو نو ادر سورس اور دی اونلی سورس پاسبل ٹوڈے از دس، تو یہ تو ایک آئی مین دس کوڈ بی ایکسیپشنل سرکمسٹانس. ادر دین دیٹ نارمل سرکمسٹانسز میں تو یہ این سود ہے اور اس سے بچنا چاہیے.
Acha. So, and if you invest in stocks and bonds, where it is if the stocks go down, you lose money. If the stocks go up, you gain money. That is all right That is by perfect. Islamic law. जी जी, जो स्टॉक एक्सचेंज है, एज लॉन्ग एज यू डोंट बाय स्टॉक्स ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स, जैसे आप शराब के स्टॉक्स ना खरीदें या जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उनके स्टॉक्स ना लें या बैंक के स्टॉक्स ना लें, यानी स्टॉक इटसेल्फ किसी चीज़ का शेयर होता है ना, तो शेयर अगर आप किसी गलत कारोबार का ना लें या किसी भी जायज़ कारोबार का लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, सॉरी टू वन मोर क्वेश्चन. अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है इन सम बिजनेस एंड योर अंडरस्टैंडिंग इज दैट आफ्टर सो यू लॉक योर मनी इन फॉर certain number of years, and then the understanding is with the bank or the person you're doing the business with is that when you will get your principal amount back, whether the business flourishes or it fails. Is that all right or not? जी, तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग. प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से कि अगर वो अदल के मुताबिक है, इसको सूद नहीं कह सकते. इसकी एसेंस ये है कि आप किसी को ये कहते हैं कि भाई मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको नफ़ा होगा तो आपने मुझे उस पर प्रॉफिट दे देना है, लेकिन अगर आपको नुकसान होगा तो आप बेशक मुझे कुछ ना दें. तो इसको हम कहते हैं मगर मेरा अगर मैं वापस मांगू अपने पैसे तो मुझे वो आपको पूरे मिल जाएंगे. मैंने इसी वजह से कहा ना कि प्रिंसिपल सिक्योर है. तो प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड है, लेकिन आपने उसको जब कारोबार में लगाया तो ये कह के लगाया कि भाई अगर फायदा हुआ तो आप मुझे रिटर्न दें, फायदा अगर नहीं हुआ तो बस फिर मुझे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट काफी है, वो मुझे वापस मिल जाएगा. अच्छा, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू. अस्मा खालिद, आप अपना सवाल पूछिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमने ना क्लासिकल लॉजिक में एक ये चीज पढ़ी थी, वोटिंग थ्योरी की मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम था डॉक्ट्रिनल पैराडॉक्स या मेजॉरिटी वोटिंग पैराडॉक्स. तो उसमें जैसे ऑड नंबर ऑफ वोटर्स थे और हम ये देखते थे कि सारे वोटर्स जो हैं, एक कंडीशन थी कि सारे वोटर्स लॉजिकल हैं, मतलब इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल हैं, और वो यानी रैशनल हैं, और वो सारे वोटर्स रैशनल होने के बावजूद जब उसकी मेजॉरिटी वोट निकालते थे तो ऐसा मुमकिन था कि वो मेजॉरिटी रूल जो है या वो जो कलेक्टिव रूल निकला है वो इलॉजिकल निकल आता था, वो इरेशनल निकल आता था. तो उसमें फिर ये 1700s में कोई फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि ये मेजॉरिटी वोटिंग पैराडॉक्स है, और इसको डॉक्ट्रिनल पैराडॉक्स कहेंगे कि मेजॉरिटी वोटिंग का ये ड्रॉबैक है कि इसमें इवन दो इफ ऑल ऑफ द वोटर्स आर और ऑल ऑफ द जजेस आर रैशनल, द आउटकम कैन स्टिल बी इरेशनल. तो इस करके भी मुझे आप जरा इसमें कर सकते हैं कि कौन सा वोटिंग रूल है जो किसी कंट्री के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है. देखिए ना, इसमें ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी इज इररिस्पेक्टिव, यानी हम इस वक्त बंदों को एम्पावर कर रहे हैं व्हाट एवर दे थिंक इज राइट, इवन अगर वो चिट्टे अनपढ़ क्यों ना हो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि दे आर टोटली इलॉजिकल, या जो एक विजडम होती है वो भी ना हो, लेकिन हम जो मजहब है वही कहता है कि जो ग्रास रूट्स पे लोग अवेलेबल हैं उसमें हर एक इज एम्पावर्ड टू गिव हिज ओपिनियन. उनका जो सिस्टम है उस ओपिनियन में चलेगा, क्योंकि उसके चेक्स एंड बैलेंसेस ये हैं कि अगर कोई गलत कानून बन जाएगा, जो कि ज़ाहिर है इंसान से बन ही जाता है, तो द माइनॉरिटी स्टिल हैज द चांस टू रिवोक दैट बाय कन्वेंसिंग इन फेवर ऑफ इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन हैव इट चेंज्ड. तो इसलिए कि चूंकि ये कोई ऐसा नहीं कि वंस समथिंग कम्स इनटू बीइंग इट इज इररिवोकेबल या अनचेंजेबल. नहीं, whenever something happens and जो कलेक्टिव रूल सामने आता है, कलेक्टिव जो ओपिनियन सामने आती है, फॉर एग्जांपल इट इज नॉट वेरी वाइज या उसके अंदर कोई ना कोई खराबी है, तो वो खराबी से कहते हैं ना कि सेल्फ करेक्शन प्रोसेस में पड़ जाती है. और जैसे आप ये देखिए कि मैं अगर आपको सियासत से मिसाल दूं, तो जब ये मैग्ना कार्टा साइन हुआ है किंग जॉन के दरमियान और जो उस वक्त के जो शेयर होल्डर लैंड होल्डर्स थे उनके दरमियान, दिस इज 1215 AD. दैट वाज वर्चुअली द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तकरीबन 900 साल पहले. और आहिस्ता आहिस्ता जो बैरन्स थे और जो लॉर्ड्स थे उनके और जो किंग था उनके हकूक ख़त्म होने शुरू हो गए, एंड नॉर्मल एंड कॉमन पीपल एंड कॉमनर्स वर एम्पावर्ड. ता वक्त है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व की, जिसके अंदर फिर लोग राय देने में इस जगह पे आ गए कि दे वुड सिलेक्ट एंड चूज. तो एक बात तो ये है. दूसरी बात ये कि देखिए ये जो डॉक्ट्रिनल फैलेसी जिसका आपने जिक्र किया ना, ये हमेशा सैंपल टेस्टिंग से की जाती है, और सैंपल टेस्टिंग जो होती है ना, ये
جہاں بڑا مفید ہوتی ہے یہ بہت مسلیڈنگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اب ہوتا کیا ہے کہ دے سلیکٹ پیپل اینڈ دے ڈو دس ایکسپیریمنٹ. تو یو سی دس ایکسپیریمنٹ کین نیور بی کنکلوسو, اس لیے کہ جو سیمپل آپ نے لیا ہے وہ ایک جگہ کا سیمپل ہے, ایک ٹائپ کا سیمپل ہے, اور وہ ٹائم, کلچر, سوسائٹی, بہت ساری چیزوں سے انفلوئنسڈ ہوتا ہے. تو ایک سیمپل کی جو کنکلوژن ہے کہ آپ نے کہا جی کہ کچھ لاجیکل لوگ ہیں, انہوں نے ووٹ دیا اور نتیجہ لاجیکل آ گیا, تو اصل میں واٹ ہیپنڈ از دیٹ یو ٹوک اے سیمپل اینڈ ایکسپیریمنٹڈ. تو ایک بہت بڑی جو فیلسی وجود میں اس طرح سے آتی ہے کہ یو ٹیک اسمال سیمپلز اینڈ ایکچولی simulate results which actually have to be attained as a result of a huge sample. یعنی پوری پاپولیشن وہ کام کرے, یا زیادہ لوگ وہ کام کریں, یا زیادہ وہ ملک کام کریں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں, یہ جو سیمپلز لیے گئے ہیں جس کے اندر یہ اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز کی جاتی ہیں, they don't always correctly reflect the ultimate conclusion. وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں میں کہتا, ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو, لیکن دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پاور کا اور کوئی طریقہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا. یعنی فرض کیجئے کہ حکمران ایک چلا گیا, اب دیکھیے جیسے پلیٹو نے کہا تھا, افلاطون نے کہا تھا کہ بھی فلاسفرز شوڈ بی کنگز, ان کو رائٹ ہونا چاہیے. تو اب یہ بات کہ کون فلاسفر ہوگا, یہ بات کہ ان کو کیا کس بنیاد پہ یہ موقع دیا جائے گا اور باقی لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا, تو یہ وہ بحثیں ہیں جو پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہیں. تو ڈیموکریسی یا شرائعیت یا کنسلٹیٹو پالیٹکس جو ہے وہ صرف یہ کہتی ہے کہ دیکھیے اٹس جسٹ اے کوسچن آف ٹرانسفرنگ, یعنی ایک حکمران اگر ختم ہو رہا ہے یا ایک رول ختم ہو رہا ہے تو اس کو ریپلیس کیسے کرنا ہے, کیا بلٹ سے کرنا ہے, کیا زبردستی کرنا ہے, کیا ڈائنیسٹی سے کرنا ہے, کیا کسی گروہ کے ذریعے سے کرنا ہے, اس کو ایرسٹوکریسی کہتے ہیں جس کے اندر بہت سارے اور سب کیٹیگریز بھی آ جاتی ہیں. تو یہ اصل میں رائٹ اینڈ رانگ کا فیصلہ اس سے نہیں ہو پا رہا, یعنی اس سے نہیں کیا جا رہا جس کو جو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ میجورٹی کے رول کو اسے کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے, کیونکہ دیٹ از دا اونلی وے ٹو سیٹل ڈفرنسز آف اوپینین وین ڈیلنگ ود ٹرانسفر آف پاور. اور ڈاکٹر صاحب اگر میجورٹی جیسے اتنے عقل مند لوگ نہیں ہیں, جیسے ہمارے ایک سین بھی ایک وہ ہے قرآن سے شادی کرنا یا جو بھی اس طرح کے ہم نے رولس سنے ہیں چلتے آ رہے ہیں, اب وہ مطلب آئی ڈونٹ نو کتنے 70 سال یا آئی ڈونٹ نو کتنے سالوں سے وہ ہے امپلیمنٹڈ. تو یہ پھر جیسے آپ کہہ رہی ہیں رول صحیح نہیں لگے گا تو وہ آبویسلی اٹ ول چینج ان ڈیو کورس, لیکن وہ اس میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ اور کیا اگر ایک رول نہیں ٹھیک لگا, اگر فرض کریں ہم ایک چھوٹا سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں کہ فرض کریں 100 لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اس رول کی وجہ سے, سو کوئی تو ایسی چیز کیا اسلام میں نہیں کہی کہ اس کو پھر اوور تھرو کیسے کر دینا اس کو, اور اس کو ریپلیس کیسے کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں اس کا طریقہ دوسرا بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جسٹس کا جو نظام ہے, جس میں سوشل جسٹس, جس میں کورٹ جسٹس, جس میں ہر لیول پہ جسٹس جو ہے, ہر لیول پہ ایک میرٹ سسٹم وہ نافذ ہونا چاہیے. لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ افراد کریں گے نا. تو اٹ آل بوائلز ڈاؤن کہ آپ کے افراد کے اندر شعور پیدا کیا جائے, گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو امپاور کیا جائے, ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کی جائے. اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے, ہونا تو انہی افراد سے ہے نا. سسٹم جتنا مرضی خوبصورت ہو پیپر پہ, اٹ ہیز ٹو بی رن بائی پیپل. تو اٹ کین اونلی بی رن پراپرلی بائی پیپل اف دا پیپل آر ایجوکیٹڈ. تو آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے یہاں گاؤں ہیں یا لوگ ہیں جو سندھ میں وڈیرے ہیں جو یہ کام ہونے نہیں دیتے, تو پرسائسلی یہی تو کام ہے جو آپ کو کرنا ہے. یہ اوور ٹرن کرنا ہے کہ جس میں ایک لمبردار کا یا گاؤں کے چودھری کا کی وہ حیثیت نہ ہو کہ بھائی بس وہی آل اینڈ آل ہے. دیٹ از سم تھنگ, جیسے اگر آپ کو میں مثال دوں, جاگیرداری سسٹم ہے نا بیسکلی جو ہمارے ملک میں ہے. ہمارے جو برادر ملک ہیں انڈیا, تو نہرو کو موقع مل گیا, قائد اعظم کو موقع نہیں ملا, 1 سال ہی وہ زندہ رہے پاکستان بننے کے بعد. نہرو کو تقریباً 9 سال مل گئے, 8 سال مل گئے. انہوں نے جاگیردارانہ سسٹم کو ڈے 1 سے بالکل ریووک کر دیا, جس کے نتیجے میں جاگیریں نہیں بنی اور فیوڈلزم وجود میں نہیں آیا. تو یہ ایک کام تھا انہوں نے کیا. یہ کام انہوں نے فوج کے ساتھ بھی کیا. انہوں نے فوج کو شروع ہی سے جس جگہ پہ رکھا, اس کے نتیجے میں ان کی فوج نے کبھی سیاست سے انٹرفیئرنس نہیں کی. تو اس وجہ سے اگر آپ وہ چیزیں جو اس پہ غلط امپیکٹ ڈال رہی ہیں جمہوری عمل پہ یا سیاسی عمل پہ, ان کو if you keep them in check and at the same time you empower people and at the same time you have this justice system in place, تو یہ سب کا cumulative effect ہے جس کا فائدہ پھر بعد میں آپ اٹھائیں گے. کسی ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے نہیں ہوگا. سوال ہے شمس الزمان صاحب کا, پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا کمنٹ پہ کوشچن. کمنٹ ہے کہ ابھی وہ لون کے اوپر انفلیشن والی بات ہو رہی تھی کہ انفلیشن کور کرنے کے لیے اگر کچھ لیا جائے تو غلط نہ ہوگا.
تو انفلیشن بظاہر خود ایک بڑی وولٹائل ٹرم ہے ٹو کیلکولیٹ. wouldn't be more better کہ اگر میں کسی کو لون دے رہا ہوں تو کوئی پریشیس میٹل کی کیلکولیشن کے بیسس پہ دوں. فار ایگزامپل کہ میں نے کسی کو لون دینا ہے تو آج کے ریٹ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ گولڈ 10 گرامز کی قیمت کا میں پیسے اسے دے رہا ہوں, تو اس سے یہی کہوں کہ جب بھی آپ مجھے واپس کرو پیسے تو یہ 10 گرام سونے کی قیمت کے پیسے واپس کرو تو اس میں. جی میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی اسٹیبل کموڈٹی کو بنیاد بنائیں. تو وہ تو ایک اصل میں اگزامپل دی جا رہی تھی کہ انفلیشن کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. تو انفلیشن کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ کسی اسٹیبل کموڈٹی کو آپ بنیاد بنا کے وہ کریں. لیکن فرض کیجئے کسی وقت وہ ممکن نہیں ہے تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ انفلیشن کو بھی بنیاد بنا سکتے ہیں. یعنی ایک پاسبلٹی ہے. اٹ مائٹ ناٹ بی دی آئیڈیل ون بٹ اٹ اسٹل اے پاسبلٹی. بٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ بیٹر پاسبلٹی یا بیٹر آپشن از کہ آپ کسی چیز کو, کسی شے کو ریفرنس پوائنٹ بنا لیں. جی, اور اسی سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے وہ بینک کے انٹرسٹ کی بات کہی تھی, تو ڈاکٹر صاحب میں بینک میں جب اپنے پیسے ڈپازٹ کرتا ہوں, خاص طور پہ سیونگز بینک میں یا کوئی اور کھاتے میں, تو یوزولی جو ریٹ آف انٹرسٹ دیا جاتا ہے وہ انفلیشن کو کور نہیں کر سکتا. تو کیا اس صورت میں بھی ہم اس کو, چاہے وہ فکس ڈپازٹس کی شکل میں ہو یا کوئی سیونگ بینک میں جو ہے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوں, تو دونوں صورتوں میں جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ بینک دیتا ہے وہ انفلیشن کو کور نہیں کرتا. میں ایٹ لیسٹ اپنے پچھلے 20-25 سال کی اسٹڈی میں یہ دیکھتا چلا رہا ہوں کنٹینیوسلی کہ وہ کور نہیں کرتا. تو اس صورت میں بھی وہ جو سیونگز اکاؤنٹ میں یا فکس ڈپازٹ میں جو بینک انٹرسٹ دیتی ہے اسی کو سودی کہیں گے, کیونکہ قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ تو ایک یعنی پیسے دینے کے اوپر بڑھتی چڑھتی چیز کوئی ڈیمانڈ کرنے کی ہے. یہاں پہ تو آلریڈی آپ کے پیسے پہ ایک فکسڈ اماؤنٹ دیا جا رہا ہے which is again not covering that inflation. تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں دونوں اپروچز موجود ہیں اور بہت سارے لوگ جو انٹرسٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ اسی فلسفے پہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس انفلیشن سے بھی کم ہے جس کو ایکچولی آپ کو واپس ملنا چاہیے تھا اور وہ کور نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ یہ سوچ کے کہ بھی اصل میں ان کے اپنے پیسے کی جو اوریجنل قدر یا ویلیو ہے وہی ان کو واپس مل رہی ہے, اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں. تو ایک رائے یہ ہو سکتی ہے. ایک دوسری رائے اس سلسلے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہی ہے کہ آپ جو لکھ کے جو دیا ہوا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اصل میں آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ اس میں نہیں ہوئی بھی اور آپ کو وہ پیسے دے رہے ہیں, مگر چونکہ اصل میں بینک کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے وہ اپنی فیس ویلیو میں ایک انٹرسٹ بیسڈ معاہدہ ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دونوں آراء موجود ہیں. آپ دونوں میں سے جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب اس میں دیکھیے کہ آپ آج کل کا فائنینشیل سسٹم اور اکانومی اور جو دنیا ہے بغیر اس شعبے کے میرا خیال ہے ہماری زندگی ہی ناممکن ہے. جی تو اس صورتحال میں آئی ڈونٹ نو, آئی ایم بٹ کنفیوزڈ. نہیں, میں نے درج کیا نا کہ یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, آپ انٹلیکچولی کنونس ہوتے ہیں, آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ انکم ٹیکس جو ہم لوگ دیتے ہیں کیا ہم لوگ اسے زکوٰۃ کے مد میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا وائس ورسا جو بھی زکوٰۃ بنتا ہے؟ جی میں تو وہی اماؤنٹ جی تفصیل سے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے آپ اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ زکوٰۃ از دی اونلی ٹیکس وچ گورنمنٹ کین امپوز آن اٹس مسلم سٹیزنس. چنانچہ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ اگر آپ کی زکوٰۃ جو آپ کے لائبل ہے اس سے زیادہ ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس میں, کیونکہ جو مقصد زکوٰۃ کا ہے وہی ٹیکس کا ہے. کیا انڈین گورنمنٹ بھی کے تعلق سے اپلیکیبل ہے؟ جی بالکل اپلیکیبل ہے, اس لیے کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ ٹیکس دیا جاتا ہے وہاں پہ اسٹیٹ کو چلانے کے لیے جس میں ویلفیئر منصوبے ہوتے ہیں, جس کے اندر لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں, جس میں اسٹیٹ مشینری کی تنخواہیں ہوتی ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو قرآن مجید کے ہیڈز ہیں. کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ اگر ہندوستان میں یا برطانیہ میں یا کسی بھی ایسے ملک میں جہاں پہ اسلامک گورنمنٹ نہیں ہے, اگر آپ اپنے ٹیکسز کو زکوٰۃ کے اگینسٹ ایڈجسٹ کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا میرے نگاہ میں. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ادا ہو جائے گی. کیلکولیٹ ضرور کر لیں, کیونکہ بعض دفعہ آپ رف کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مطلب ٹیکسز زیادہ ہیں زکوٰۃ سے,
تو ہو جائے گی, بلکہ جو ایکسٹرا سرپلس ہے وہ اگلے سال کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ نیکسٹ ایئر جو آپ کی زکوٰۃ ہو رہی ہے وہ اس سے منہا ہو جائے. تو یہ ایسے جیسے آپ نے ایڈوانس ٹیکس دے دیا یا ایڈوانس زکوٰۃ دے دی ہے. تھینک یو. عمران, آپ اپنا سوال پوچھیے. سر یہ جو ایک ٹرمینالوجی فقہ میں عموماً استعمال ہوتی ہے شرعی ہیلا کی, جیسے گاڑی اگر ہم بینک سے لیتے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انسٹالمنٹس بنا دیتے ہیں 3 سال کی, اینڈ وی پے سرٹن اماؤنٹ آف انسٹالمنٹ, اس کے بعد گاڑی آپ کی ہو جاتی ہے. اسلامی بینک میں بھی یہی ہوتا ہے, اور بلکہ اس میں شاید تھوڑی شرائط تھوڑی اور سخت ہوتی ہیں, لیکن اس کو شاید ہیلوں کے ذریعے جو ہے اس کو حلال کر لیا جاتا ہے. What is your opinion on that? دیکھیے آپ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ہیلا, اور وہ بھی شرعی ہیلا, ایک یعنی ٹرم ہی بالکل نامناسب ہے کہ آپ ہیلے کے اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک یو آر بائی پاسنگ دا لا, کہ آپ اس کی جو ہے نا کشر پورا کر لیں, گویا کہ جو اس کی جو باڈی ہے وہ آپ نے کر دیا لیکن اسپرٹ آپ نے وائلیٹ کر دی. تو یہ ہیلا تو کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے کہ کیا جائے. آپ کے پاس جب ایک محکم آلٹرنیٹو موجود ہے تو اس طرف جایا کیوں جائے؟ کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں جو لیزنگ اور فائنینسنگ کے طریقے اختیار کی گئے ہیں کنونشنل بینکنگ کے اندر, آپ اندر اتر کے دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ایگزیکٹلی وہ سود ہی ہے جو ایک نئے نام سے آپ کو مل رہا ہے. اس کو اسلامائز کرنے کے لیے آپ کو شرعی ہیلا کرنا پڑا کہ نام چینج کر لیں, ایگزیکٹلی میکانزم وہی ہوگا لیکن آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ جیسے کوئی مذہبی طور پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از ناٹ فیئر, لائک بائی پاسنگ دا لا, اٹس لائک ہوڈ ونکنگ دا لا, اٹس لائک میکنگ فن آف دا لا. اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ صاف مان لیں کہ کچھ میرے پاس آپشن نہیں ہے, میں مجبوراً یہ کر رہا ہوں, اور یہ آپ کے پاس جیسے میں نے ابھی آپ کو الٹرنیٹو بتایا کہ یہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کرنے کی. یعنی جب آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ جب آپ سود پے کر رہے ہوتے ہیں, قرآن مجید نے کہیں سود دینے کو ناجائز قرار دیا ہی نہیں ہے, تو یا تو آپ اس پہ کوئی دوسری رائے دیں کہ نہیں جی تو دیا ہے, آپ ظاہر پہ آیت پہ ڈسکشن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس اتفاق رکھتے ہیں کہ سود دینا کہیں ناجائز ہے ہی نہیں, تو اس شرعی ہیلے کی پھر ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلے آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے, یہ کیا میرا یہ امپریشن ٹھیک ہے جو میں جتنی بھی پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے اسپیشلی ہمارے دیوبندی علماء کی طرف سے, کہ وہ اس میں ہلے ہیں زیادہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. Would you agree with that? I agree with that. اور ڈاکٹر صاحب دوسری چیز آپ نے پھر وہی ایک آ جاتی ہے, آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سود دینا منع ہے, تو قرآن پاک میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شراب پلانا منع ہے؟ نہیں, وہ تو اصل میں اپنی نیچر میں اور چیز ہے نا. شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو کنزیوم کرتا ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک ممنوع کام کرتا ہے. اب دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, مثلا میں آپ کو شراب پلا رہا ہوں, میں آپ کو شراب بیچ رہا ہوں, تو یہ تعاون کے ضمن میں آ جائے گا. ایک جس کو خود قرآن مجید نے روکا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, یہ ایک تعاون بن جائے گا کہ جس میں یو آر ایکچولی فیسیلیٹیٹنگ دیٹ تھنگ. تو یہ جو آپ اپنی گاڑی کے لیے یا اپنے لیٹس سے گھر کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں, یہ کیا آپ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس بزنس کو فردر کر رہے ہیں یا اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا جو شراب پینے والا جب شراب بیچتا ہے لیٹ سے یا کنزیوم کرواتا ہے یا اس کو سرو کرتا ہے, ہی از فیسیلیٹیٹنگ دیٹ, وہ تعاون کر رہا ہے. یہاں آپ اصل میں تعاون کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی مدد سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں, اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, تو اس کو تعاون تو نہیں کہا جا سکتا. تو اس وجہ سے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کسی چیز کی پر سے غلطی پروہیبیشن, وہ تو ظاہر پینے ہی کی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پھر روایتیں جو ملتی ہیں, خود قرآن مجید نے جو اس کی تفصیل کی, اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے تعاون یا اس کی کوآپریشن میں جائے گی وہ درجہ بدرجہ, وہ اس کو آپ حرام تو نہیں کہیں گے لیکن آپ ایسے ہی کہیں گے جی آپ نے حرام کام کے ساتھ تعاون کیا, تو اس کی سزا شاید کم تر ہو, لیکن بہرحال وہ غلط کام تو پھر بھی ہوگا. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر شہزان. وعلیکم السلام. And everybody else. جی I have a question جی, کہ کوئی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ انٹرسٹ کو نہ پروموٹ کریں اور یہاں کے انٹرسٹ نہ دیں؟ جی ایسی کوئی روایت نہیں ہے. لینے کا تو سے ہو گیا نا کہ that's in قرآن. جو روایت ہے نا جی وہ یہ ہے کہ سود کے کاروبار میں جو تعاون کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے آج کا جو سودی کاروبار ہے جیسے بینک ہے نا, تو بینک کے اندر جو سود کنزیوم کرنے والے ہیں وہ تو ڈائریکٹرز ہیں who own the bank, لیکن ایک بینک کا سٹاف بھی تو ہے نا, مثلا جو ایک ٹیلر ہے, ایک کیشیئر ہے, ایک گارڈ ہے, وغیرہ وغیرہ.
تو یہ درجہ بدرجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, مطلب گارڈ کی تو بہت کم تعاون ہے, کیونکہ وہاں اس کا مقصد اس سے تعاون نہیں ہے بلکہ جانوں کی حفاظت کرنا ہے. تو جو جس درجے میں اس سسٹم کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو ماخوذ قرار دیا جا سکتا ہے. تو حدیث بھی اصل میں یہی بتاتی ہے کہ سود کا جو ڈاکیومنٹ لکھنے والا ہے, سود کے ڈاکیومنٹ پہ جو گواہی دینے والا ہے, سود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو شکار کو, ایک لحاظ شکار ہی ہوتے ہیں نا کہ آپ نے لوگوں کو, کلائنٹس کو لے کے آئیں اور ان سے کہیں جی کہ آپ لون لیں, تو جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ تعاون کرتے ہیں, اور تعاون کی بنیاد پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن کہیں بھی قرآن روایت میں یہ نہیں, یعنی سود دینے کی جو ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے اس روایت کا, وہ جیسے میں نے کہا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ روایت کو رکھ کے کیا گیا. اصل میں وہاں سود کھلانا زیر بحث ہے. سود دینا اور کھلانے میں فرق یہ, سود دیتے ہیں تو آپ ظاہر واضح ہے کہ مطلب کیا ہے کہ آپ سود لے رہے ہیں, لیکن کھلانے کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے یو آر ایکچولی facilitating the person who is actually earning interest, اس کے جو کارندے ہوتے ہیں. تو وہ روایت جو ہے وہ بیسکلی اس مفہوم میں آئی ہے, لیکن کہیں بھی اس مفہوم میں نہیں آئی جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کنزیوم کرنا یا سود دینا, آپ کہہ لیجیے, سوری ناٹ کنزیوم کرنا, دینا. جی, تو wouldn't we be like if we are taking from that organization or bank whatever, تو are we not supporting them? جب ہم دے رہے ہیں تو ان کے سسٹم کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے. ہم جب دے رہے ہیں تو دیکھیے وہی میں نے کہا نا, اس کی آپ مثال جیسے شراب کی بھی انہوں نے پوچھی تھی ہمارے کویسچنئر نے, کہ ایک ہے کہ آپ شراب آپ نے پلائی, یعنی اصل میں تو تھی شراب پینا ممنوع, لیکن ایک ویٹر تھا, اس نے آ کے شراب کو سرو کیا, ایک اور آدمی تھا اس نے شراب خریدی. تو یہ تو اصل میں اس ڈائریکٹلی اس شخص کی ضرورت سے آپ کما رہے ہیں. یہاں تو اصل میں آپ کی ضرورت ہے گاڑی, یہاں آپ کی ضرورت ہے گھر, یہاں آپ کی ضرورت ہے کوئی لون جو آپ نے کاروبار میں دینا ہے, اس کے لیے آپ نے لون لیا اینڈ یو آر پیئنگ ابو دیٹ لون, یعنی یو آر پینلائزنگ یور سیلف. آپ نے لون بھی لیا اینڈ یو آر پیئنگ بیک ابو دیٹ لون. تو اس شکل کو تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی طرح سے بھی تعاون کہا جا سکتا ہے. یہ تو اٹس مور آف اے سیلف انفلکشن دین کوآپریشن. بعض لوگوں نے آرگیو ضرور کیا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از کلاسیکلی واٹ کین بی کالڈ ایز اینی کوآپریشن. اوکے, اینڈ لائک آپ کا بینک میں کام کرنا پھر کسی کا بھی دیٹ وڈ بی کمنگ انڈر دیٹ کنسیڈریشن. بینک میں کام کرنا, دیکھیے اگین وہی والی بات ہے کہ بینک میں کام کرنے کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ بینک میں کام کرنے سے مراد یہ کہ آپ اگر بینک کے اونر ہیں پھر تو ظاہر ہے پروفٹ آپ کی جیب میں جا رہا ہے, وہ تو ڈائریکٹلی ناجائز ہے. بینک میں کام کرنا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے اس سسٹم کو بھی تھوڑا سا اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے اب وہ اس جگہ پہ نہیں رہا جس کو آپ کہتے ہیں نا کلاسیکل منی لینڈنگ. اس کے اندر اب بہت ساری اور چیزیں آ گئی ہیں, جس میں ہائر پرچیز ایگریمنٹس آ گئے ہیں, جس کے اندر ایسٹس اب آ گئے ہیں, جس میں ایک باسکٹ آف انویسٹمنٹس آ گئی ہے. اس وجہ سے اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا کسی شکل میں بھی, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کسی درجے میں تعاون ہے, اور ایک کسی کے پاس اگر کوئی آپشن ہے تو اس کو کوئی اور دوسری آپشن پریفر کرنی چاہیے. But for example, if he adopts a banking job, that could not be termed as prohibited per se. All that we can say is that if he has a different alternative, then perhaps she should go for that alternative. Shahzad sahab, now we have 2 questions which were sent in Zoom chat. First question is, what about Islamic banking, where in an Islamic account they give you some profit? Is that okay and better than normal savings account? For example, the money that you get in Mizan Bank. دیکھیے میزان بینک از a bank which professes itself to be an Islamic bank, and if you are reasonably satisfied کہ یہ ایک اسلامک بینکنگ وہ کر رہے ہیں and they're giving this profit on the basis of interest free banking, تو آپ لے سکتے ہیں. تو یہ it depends on how you study and regard that system. میں نے بھی اس کو اسٹڈی کیا ہوا. اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں گے تو I am not satisfied what they say, کیونکہ I just think that they have changed the name and giving interest by the name of profit. لیکن کوئی عام آدمی جو اعتماد کرنا چاہتا ہے فیس ویلیو پہ, عام آدمی کا مطلب یہ کہ جو ریسرچ نہیں کرنا چاہتا کہ بھی وہ پیچھے کر کیا رہے ہیں, تو وہ مثال کے طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے جی کہ مجھے ایک بینک نے یہ کہا جی کہ ہم اسلامی یا شریعہ کمپلائنٹ اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں شریعہ کے اگینسٹ نہیں ہے, اور وہ جو عام آدمی کو کہتا ہے جی میرے پاس اتنی سخت نہ ٹائم نہ قوت ہے کہ میں پیچھے دیکھوں گا وہ کیا کر رہے ہیں, تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ دیم. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اٹ ڈپینڈز ہو یو آر اینڈ ہاؤ فار آر یو ولنگ ٹو گو ان ٹرسٹنگ وٹ ایور دے سے. اس سلسلے میں ایک دوسرا سوال ہے, اور it says, when I read the verse of Surah Shura,
neither the context nor the words indicate that the system of governance is being addressed. So I'm not. I mean, if you don't think that the system of governance is addressed, so you are free to choose کہ آپ سمجھیں کہ پھر قرآن مجید perhaps is silent. لیکن as I said کہ what you need to do is you must study the counter arguments یا arguments of people who think that this verse is actually saying something different. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو فرق ہوتی ہے لیکن کوئی دوسرا انڈرسٹینڈنگ جب آپ کے سامنے رکھتا ہے تو you find out کہ ہاں میں ایسے سوچ نہیں رہا تھا. تو اگر آپ کاؤنٹر جو دوسری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے دلائل اسٹڈی کریں اینڈ اف اسٹل یو تھنک کہ بھائی دس از the verse is talking about something else, تو ٹھیک ہے, یو آر فری ٹو چوز. پھر آپ ظاہر ہے کوئی اور رائے قائم کریں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے ہم کہ بھائی یا آپ کوئی رائے دیں گے جی کہ پھر وہ سسٹم کیا ہے جو مذہب نے بیان کیا ہے. جی اس سلسلے میں ایک اور سوال ہے, does masturbation not come under the category of fawahish which are haram? نہیں, یہ سوال یہ ہے کہ جب فواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے بدکاری کا مطلب ہے illegal sexual acts, تو وہ قرآن مجید نے بتا دی ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, کہ آپ اپنی جو سیکشول ارج ہے whenever two people are involved it has to be with your wife. وہ تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور سے سیٹسفائی کریں گے کسی شخص سے, I mean a third party, تو وہ ناجائز ہوں گے. تو ماسٹربیشن کو تو قرآن مجید اس طرح سے زیر بحث لے کے ہی نہیں آیا. تو یہ ہماری اپنی ڈیڈکشن ہے. فحشاء جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس, یعنی میرٹل ریلیشنز آؤٹ آف ویڈ لاک. اس کے اندر کوئی دو بندے ہونے چاہیے, دو انڈیویجولز ہونے چاہیے who are behaving in a extra marital sense. یہاں تو ایسا کی بات نہیں ہے. Humaira, you can ask your question now. جی ٹیٹوز کے بارے میں آپ جس طرح سے سب سمجھایا آپ نے وہ تو کلیئر ہے سب کچھ, لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اس ٹیٹوز کو اس لیے بھی منع کیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ سوئیاں کھبائی جاتی ہیں, سوئیاں چبھائی جاتی ہیں اس میں, تو اس وجہ سے اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو تکلیف میں نہ ڈالیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں, جس نے تکلیف میں ڈالنا ہے یہ تو فیصلہ اس کو کرنا ہے نا. اگر وہ اپنے آپ کو سجانا چاہتا ہے کسی وجہ سے اور اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف گوارا کرتا ہے, وہ دیکھیں جس تکلیف کے بارے میں آپ کو کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ کہ کوئی لائف تھریٹننگ چیز نہ ہو, یعنی کوئی ایسی تکلیف جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو, جان کو خطرہ ہو, جس میں آپ, ورنہ تو دیکھیں ٹیکا بھی لگایا جاتا ہے تو ٹیکے میں بھی درد ہوتی ہے. بعض دفعہ ٹیکا آپ کو بہت دیر تک رکھنا پڑتا ہے, اپنے جو انٹرا مسکولر ٹیکے ہوتے ہیں ان وہ درد زیادہ کرتے ہیں. اس وجہ سے آئی تھنک یہ تو ایک کوئی خاص اس میں وزن نہیں ہے اس بات میں. نہیں, میں نے یہ سوال سے پوچھا کہ کیا یہ چیز ہمیں مذہب کے حوالے سے تو نہیں بتایا, مطلب مذہب میں حدیثوں میں تو نہیں ہے کہ کیونکہ سوئیاں چبھتی ہیں اس لیے منع کیا گیا؟ نہیں بالکل نہیں, ایسی کوئی بات مذہب میں نہیں ہے. اچھا سر, میرا ایک اور بھی سوال ہے, وہ یہ کہ میری بیٹی ہے وہ وینا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, تو اس کی جو فرینڈس ہیں کیتھولک بھی ہیں, جوئش بھی ہیں, مسلمس بھی ہیں, اور ان میں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے اوپر, مختلف ٹاپکس پہ. تو وہ ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ رہی تھی, ماما کیا یہ سچ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جو مطلب اسلام میں کیا یہ چیز ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو 4 گواہ لا کے لازمی دینے پڑتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں اس کے جو فرینڈس ہیں دوسرے انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی کہ تمہارا اسلام تو یہ ایسا ہے جو بھی ہے. تو اس کے پاس جتنی اس وقت انفارمیشن تھی اس نے ظاہر ڈیفینڈ کیا اسلام کو, لیکن اس کے پاس پورا آنسر نہیں تھا, تو وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ اب میں کیسے سمجھاؤں گی. تو میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ٹاپک پہ بھی لیکچر دیں گے یا آپ کی آلریڈی ویڈیو موجود ہے, تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیجیے. میں آپ کو اس کا بریف جواب دیتا ہوں, میں نے تفصیل سے اس پہ لیکچر دیا ہوا ہے کئی دفعہ, لیکن دیکھیے یہ جو 4 گواہ ہیں یہ ریپ کے کیس میں بالکل بھی نہیں ہے. یعنی جب کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس میں ہرگز یہ کوئی اسلام کی اسٹیپولیشن نہیں ہے, وہ تو بیچاری ہمدردی کی مستحق ہے. اس میں اگر مثال کے طور پہ ڈی این اے رپورٹ یا جو دوسری ہماری سائنٹیفک ٹیسٹ ہیں وہ اگر یہ ریویل کر دیتے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بس کافی ہے, اس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو بھی طریقہ ہے آپ, there are so many ways of proving rape اب سائنٹیفکلی کیا جا سکتا ہے, تو وہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں they are perfectly okay. جس سے اگر مجرم جو ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو یہ 4 گواہوں کا معاملہ تو ایک کیس ہے قرآن مجید میں, اور یہ ہے کہ جب آپ نے کسی انوسنٹ خاتون پر, کسی بھولی بھالی خاتون پہ اگر آپ نے الزام لگایا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھئی پھر ایسے معاملے میں آپ کو 4 گواہ لے کے آنے چاہیے. یہ تو بالکل ایک اسپیسیفک کیس ہے کہ جو ایک بھولی بھالی سادہ مومنہ خاتون پر
چاہے اس نے وہ کیا ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی سے ہو بھی گیا ہے اور ون آف کوئی کیس ہے تو وہ اتنا اس کا سخت بنا دیا جائے اس کو پروف کرنا کہ اس کو پروٹیکشن مل جائے اس خاتون کو, تو وہ اس کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ کہتا ہے 4 عینی گواہ چاہیے. تو یہ عام ایک خاتون کے لیے جو زندگی میں کسی سے اگر اس سے ایک اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے, غلطی سے کسی سے ملوث ہو جائے, یہ اس کے لیے ہے. یہ ریپ کے کیسز میں یا زنا بالجبر کے کیسز میں یا زیادتی کے کیسز میں جو بچے یا بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اس طرح کے ہرگز نہیں ہے یہ کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو یہی تھا, وہ سمجھ رہی تھی کہ کیونکہ اس سے جو کہا جا رہا تھا یہ کہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے, تو اسے ہول قرآن کا پورا آنسر تو نہیں جی ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو فقہا ہیں, ہمارے ہاں جو مذہبی انٹرپریٹ کرنے والے ہیں, وہ یہ ضرور کہتے ہیں, جو ان کی کیتھولک دوستوں نے اعتراض کیا ہوگا تو وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن جیسے کہ ہمارے فقہا کرتے ہیں اس پہ کیا ہوگا, کیونکہ وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ 4 گواہ لے کے آئیں. میں اگر آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ بتا رہا ہوں, میں تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا کیونکہ قرآن مجید نے وہ ریپ کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصل چیز تو ایڈلٹری ہے, اصل چیز تو فورنیکیشن ہے, تو چونکہ وہ ہو گئی اور اس کے لیے 4 گواہ چاہیے, تو ریپ بھی اصل میں اسی قسم کی چیز ہے, اس کے لیے بھی 4 گواہ چاہیے. تو دس از ناٹ اے کریکٹ انٹرپریٹیشن. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی اپنی کیتھولک دوستوں سے یہ کہے کہ بھئی کچھ لوگ یہ ضرور مانتے ہیں لیکن یہ خود ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے. ظاہر ہے اسکرپچرز کی انٹرپریٹیشن ہی ہوتی ہے نا. آپ کی بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں اس انٹرپریٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے قرآن نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے, یہ لوگوں کی بعض لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, بعض لوگوں کی, ناٹ ایوری سنگل پرسن. ٹھیک ہے, مطلب ہم اس کو, یہ سورہ نور میں ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہی, سورہ نور کے شروع جی سورہ نور میں ہے ایک اما دیے گئے ہیں, تو میں اس کو سورہ نور کا وہ ریفرنس دے کے اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے وہ اگر چاہے تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن دے کے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں بھی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ ریپ کی سزا نہیں ہے, وہاں پہ وہ سمپل فورنیکیشن یا اڈلٹری کی سزا ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے. ریپ تو وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمینہ آپ اپنا سوال پوچھیے. جی, آئی ایم بیک ٹو دا سیم سبجیکٹ آف انٹرسٹ. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. جب میزان بینک واز اوپن I think 30 years ago or something, so I met the person who was starting it, and he said that quite frankly the whole banking system of the world is linked together, and whether you like it or not, we are also involved in interest. So none of this Islamic banking is really, we delude ourselves when we say کہ bhai یہ تو ٹھیک ہے. That was just a comment. But یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ پھر if you have some money in the bank which you keep as a safety sort of deposit, and it is in a saving account and you are getting some small interest on it, and if you use that money, that the interest on in charity, is that a wrong thing to do? Is it better not to take it at all, or بات یہ کہ آپ اس سے لیں, کیونکہ اگر آپ نہیں لیں گے تو بینک استعمال کر لے گا, آپ وہ لیں اور سوسائٹی کا ہے وہ پیسہ جو سوسائٹی سے آیا آپ چیریٹی میں دے دیں اس کو. Question ہے رفیہ خواجہ. Dr. Shahzad, my question is the same regarding interest on banking. یہ ہے کہ like میرا جو بینک میں جو پیسے ہیں سیونگس میں, مجھے انٹرسٹ مل رہا ہے میکسیمم 4.5% اور انفلیشن از سے 9%. So am I allowed to take the difference between the inflation and what the bank gives me, not a penny more? As I said, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. بیسیکلی جو آپ بینک سے آپ کو مل رہا ہے وہ تو انٹرسٹ ہی ہے, لیکن اگر آپ مجبور ہیں, یعنی مثال کے طور پہ you have no other means and you are heavily dependent, تو یہ مجبوراً یہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری شکل وہ ہے جو آپ نے جیسے ابھی کسی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ سود کو کیا انٹرسٹ کے ذیل میں ایڈجسٹ کر کے, یعنی انفلیشن کے ذیل میں ایڈجسٹ کر کے اگر لے لیا جائے, کہ اگر وہ انفلیشن ہی آپ کی کور نہیں ہو رہی اس سے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں اطمینان رکھتی ہیں. تو either of the two you can actually do. It depends upon you. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے اس کو کافی بینک مینیجرز کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, بیکاز آئی ڈidn't want to take anything which is not my right. And he explained to me that there's a very big difference between the inflation and what the bank can give. And I need the money because I have no other source of income. تو میں نے تو گزارش کی ہے نا کہ آپ اگر if you are in such compelling circumstances that you have no other means, تو فرض کیجئے کہ وہ جائز یا ناجائز جو بھی ہے, اگر ایون آپ اس کو ناجائز ہی مان لیں,
تب بھی آپ اس صورتحال میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی مستحق ٹھہریں گی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور متبادل نہیں تھا، کوئی اور کہہ رہی ہوں غامدی صاحب نے بھی کچھ بینکنگ کے اوپر ایپیسوڈز کیے ہیں، وہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئے، بٹ ہی سیڈ سم تھنگ اباؤٹ سیکیورڈ آپ کے منی، تو وہ مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا. جی وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں وہ تو ایک سجیشن ہیں ریکمنڈیشن ہے جو انہوں نے لکھی ہیں، جو وہ دیتے ہیں، جس کو میں نے ابھی ڈسکس بھی کیا، جس کو آپ کہتے ہیں پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ. وہ ایک الگ چیز ہے. میں تو آپ کے خاص کیس میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اف یو تھنک دیٹ دیر از نو ادر آپشن اینڈ یو آر پشڈ ٹو ڈو دس، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے امید ہے خداوند تعالیٰ آپ کو اس میں رعایت دیں گے. آپ میرے خیال یہ کر سکتی ہیں. آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جب ایک سے زیادہ آ جائیں تو یہ فیصلہ پھر آپ کو ہی کرنا ہے نا. میں تو آپ کو یہ کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اینڈ یو آر تھورلی ڈیپینڈنٹ، کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ، تو اگر آپ وہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں جو ڈاکٹر خالد نے کہی ہے تو ضرور کر لیں، اس میں اور زیادہ کلین ہو جائیں گی. لیکن فرض کیجئے وہ آپ نہیں بھی کر سکتی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تب بھی جس مجبوری کی شکل میں اگر آپ ہیں اینڈ دیر از نو آلٹرنیٹیو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دیں آپ کو انشاءاللہ. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کامنٹ کیا تھا زکوٰۃ کو ٹیکس میں ایڈجسٹ کرنے کا، اس کے اوپر صرف میرا ایک چھوٹا سا کوشچن یا کامنٹ تھا. وہ یہ تھا کہ عموماً ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے وہ سیونگز پہ ہے 2.5%، اور سال گزرنے کے بعد تو غامدی صاحب جو اجازت دیتے ہیں ٹیکس تو کٹتا ہے ہر مہینے، اس کے اندر ان کی ٹیکس کیلکولیشن بھی میرا خیال ہے زکوٰۃ کیلکولیشن از آلسو 10% آن دا سیلری if I'm not mistaken. جی جی. کوشچن کیا آپ کا؟ That's what I'm saying کہ وہ جو آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کو زکوٰۃ وہ 10% والی پھر کیلکولیٹ کرنی پڑے گی. نہیں ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے فرق ہے کہ زکوٰۃ آپ کے خیال میں مال کی زکوٰۃ ہے تو آپ اس کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. دس ڈیپینڈز آن یور انڈرسٹینڈنگ. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ویو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو بینک کی جو انکم پہ ہے وہ بھی وہی ہوگی، لاگو ہوگی جو مال کی ہے. تو یہ تو اصل میں یہ کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوتی ہے یا کون سی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. اور یہ بات کہ زکوٰۃ جو بھی ہو اس کو کیا ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. تو وہاں پہ آپ کا جو مرضی کانسیپٹ ہو، یہ بات کہ آپ زکوٰۃ کے اگینسٹ ٹیکس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ایک الگ سے اس پہ آپ ہاں یا نہ کا جواب دے سکتے ہیں. میں نے تو اس کو یس میں جواب دیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا سسٹم بھی انہی کے مطابق مانتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتے تب بھی. کیونکہ دیکھیے یہ بات کہ حکومت زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتی، یہ تو ایک الگ سے انسٹیٹیوٹ موجود ہے نا. اب یہ بحث صرف اس میں ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ اجتہاداً کن کن چیزوں پہ ہوگی. کسی پہ 5% ہے، کسی پہ 10% ہے، وہ تو ریٹس آف زکوٰۃ ہے نا. they have to be dealt with independently. نیکسٹ کوشچن ہے عمر کا. جی ڈاکٹر صاحب ایک پچھلے سیشن سے ریلیٹڈ کوشچن ہے اباؤٹ ہوموسیکچوالٹی. سو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اس میں پیرنٹس کا اور سوسائٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے ان برنگنگ اپ دا کڈس فار دا پیرنٹس، کہ وہ کیا چیز ڈوز اینڈ ڈونٹس ایسے کیا بتائیں بچوں کو، ایسی کیا گائیڈنس دیں کہ دے ڈونٹ انڈلج ان دیز تھنگس. لیٹر آن سیکنڈ اسٹیپ پیرنٹس کا یہ کہ اگر ان کے ارد گرد میں سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس اب جس طرح ہو رہے ہیں تو what do they teach them, what do they tell them, how do they guide them to stay away from them. And similarly is for the society as well, کہ سوسائٹی کا کیا رول ہے، کلاس جس طرح ٹیچرز ہیں، رشتے دار ہیں، بہن بھائی ماموں بھانج سارے ارد گرد، ان کا کیا رول ہے اس میں. تو دیکھیے جیسے میں نے شاید کسی وقت یہ کوشش کی تھی ایکسپلین کرنے کی کہ آپ اس کو اپروچ کریں خدا کی اسکیم کے لحاظ سے. ان سے یہ کہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ ایک مرد اور خاتون کا یونین ہو جس سے دے آر ایبل ٹو کمپلیمنٹ ون another. ایک خاتون میں اور ایک مرد کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس میں جب وہ پیر بنتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں. کچھ کمی ایک خاتون میں ہوتی ہے، کچھ کمی ایک شوہر مرد میں ہوتی ہے. یا سرٹن تھنگس وچ ایکچولی کمپلیمنٹ ون another. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی ایسی مثال آپ ایسے دے سکتی ہیں کہ جیسے دن اور رات ہیں، تو رات دن کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، دن رات کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو رات ہی کو کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں دن کو، لیکن مل کے ایک وہ ہول بن جاتی ہیں، وہ پورا 24 آور کا دن بن جاتا ہے. تو بالکل ایسی مرد اور عورت اصل میں دو وجود ہیں جو اپنی الگ الگ ہونے میں کچھ ناتمام اسپیکٹس رکھتے ہیں. جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ تمام ہو جاتے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی یونین ہو, جب بھی دو لوگ قریب آئیں اور اس طرح سے پلان کریں تو ان کو مرد اور عورت ہی ہونا چاہیے. اور آپ اس کی مثال اس سے دے سکتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو بنایا, جب جس سے دنیا شروع ہوئی ہے, تو ہی کریٹڈ ون مین اینڈ ون وومن, so that scheme in which a woman has a certain deficiency and man covers it, and man has a certain deficiency and the woman covers it, so that they can come together and then produce children as well, and of course build the family. اور اس فیملی کے نتیجے میں سوسائٹی وجود میں آئے, سوسائٹی کے نتیجے میں ملک اور پھر دنیا, تاکہ ایک اسٹیبلٹی ملے اور جو ینگ پیدا ہو رہا ہے, جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کو جو کمپلیمنٹری ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو. جیسے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, تو بالکل ایسے ہی بچے کو ماں کا پیار بھی چاہیے اور باپ کا بھی. یعنی باپ کی افیکشن ذرا اور طرح کی ہوتی ہے, ماں کی افیکشن اور طرح کی ہوتی ہے. یہ دو باپ نہیں دے سکتے, یہ دو مائیں نہیں دے سکتی, اس کو بہرحال ماں اور باپ ہی کو دینا ہے. تو آپ انسانی مسئلے سے اس کو شروع کریں کہ جیسے مجھے اور کسی خاتون کے درمیان ہم میں کوئی کمی ہے تو ہم مل کے پورا کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی اگر میں ایک بچہ ہوں تو مجھے ایک طرف باپ کی شفقت بھی چاہیے اور ماں کا پیار بھی چاہیے, اور دونوں کے فلیورز الگ الگ ہیں. دونوں کی جو کہتے ہیں نا کہ the way they contribute into your personality, وہ دھارے الگ الگ ہیں, and that is how God wants it to happen. تو یہ میں نے آپ کو صرف کچھ اشارے کیے ہیں, ظاہر ہے اس کو بلڈ اپون کر کے آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں, لیکن آئی تھنک دس از ہاؤ یو شوڈ اپروچ دا میٹر. جب یہ سمجھ میں آ جائے پھر ان کو آپ بتائیں کہ دیکھیے مذہباً اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فیملی یونٹ کو پروٹیکشن دیں. فیملی یونٹ کو پروٹیکشن دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کو کہ جو اس فیملی یونٹ کے ڈیٹریمنٹل ہوں ان سے ہم پرہیز کریں. اور ہومو سیکشولیٹی اس کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے, بیکاز وہ پھر فیملی یونٹ جو کہ مرد اور عورت سے وجود میں آتا ہے اس سے ایک مختلف یونٹ کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے. تو اس طرح سے آئی مین وین یو ٹیک اٹ ایز اے ہیومن اسٹوری اینڈ اے ہیومن سارٹ آف اے پلان آف گاڈ, اور پھر آپ خدا کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا, اور جو کچھ لوگ تھے جو اس میں جو پرانی قوموں میں سے جو اس میں پائے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا بھی دی. تو آئی تھنک دس از ہاؤ اس کو ایک نیچرل طریقے سے آپ اپروچ کریں. سوسائٹی کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ریزن آؤٹ کریں, ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں بیٹا یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے, اس اسکیم کو سمجھیں. اور ساتھ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ دیکھیں جو لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں ہومو سیکشولیٹی کا یا اس طرح کی چیزوں کا, ان سے کبھی آپ ان سے نفرت نہ کریں, ان کو کبھی اپنے سے کم انسان نہ سمجھیں, ان کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ خدا ان سے ناراض ہے, اس لیے کہ یہ معاملہ ان کی اورینٹیشن کا, ان کے خدا کے درمیان ہے. ہمیں ان کے ساتھ ہر معاملہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ان سے آپ اچھا تعلق رکھیں, ان کے ساتھ جو بھی انسانی معاملات آپ باقی لوگوں سے کرتے ہیں یہ نیچرلی ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ لازماً کریں, لیکن اگر دوستی ہو جائے تو اس کو آپ اس لحاظ سے مینٹین کر سکتے ہیں, کچھ فاصلہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان کو ڈسپائز نہ کریں, ان کو ہیٹ نہ کریں, ان کو ہم سے کمتر نہ سمجھیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پروسیس میں وہ اس وقت ہیں اس کے اندر جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں, جو سوسائٹی کے پریشرز ہیں ان سے وہ گزر رہے ہیں, وہ اتنے ملٹیپل ہیں, وہ اتنے مختلف ہیں کہ ان میں سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو گلٹ کا شکار ہوتے ہیں, جو کرنے کے باوجود یعنی ہومو سیکشولیٹی میں گرفتار ہونے کے باوجود انتہائی گلٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو آپ کی مزید ہمدردی کے مستحق ہیں. کچھ لوگ گلٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, تو ان کا استدلال سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل میں جینیٹیکلی کمپیلڈ ہے, تو جو چیز جینیٹیکلی کمپیلڈ ہے تو اس میں پھر مجھے آزادی ہونی چاہیے. تو یو سی آپ اس کو جب ان عذر کو یا ان ایکسپلینیشنز کو جب انٹرٹین کرتے ہیں تو آپ کے اندر سمپتھی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا مجھے بھی استدلال کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اگر آپ اس طرح سے اپروچ کریں گے تو یہ معاملہ زیادہ بیلنس طریقے سے اور زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ہیومن بنیادوں پہ, انسانی بنیادوں پہ رہے گا, ورنہ اس کے اندر نفرت, ورنہ اس کے یہاں غصہ, ورنہ اس کے یہاں ایک آئسولیشن, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ایک انسانیت کے ایک حصے کو کاٹ کے الگ کرنے کے مترادف ہو جائیں گی, جو ٹھیک نہیں ہے. Just one last question that seeks clarity on the definition of fawahish. If it does not, correspond to the all obscene things that we have, because the literal meaning it appears to be this way. So the participant needs clarity on the definition of fawahish. دیکھیے میں تو ابھی ایکسپلین کیا تھا, اینی تھنگ وچ از ایکسٹرا میرٹل, وچ از not in the norms of decency, جس میں جو relations, جو sexual relations ہیں which are conducted beyond the bond of marriage,
وہ فاحشہ میں آتے ہیں. اس کے اندر آپ بیسٹیالٹی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ نیکروفائلز ہیں, اس کے اندر کئی قسمیں ہیں ان لوگوں کی سیکشل ڈیویشنز کی. آپ نکال لیں اگر لسٹ تو کئی طرح کی چیزیں ہیں. یو انڈلج ان ایکسٹرا میرٹل سیکشل ریلیشنز with something else, with some it could be a person outside of wedlock, it has to be a person outside of wedlock. تو یہ ہے جس کو آپ فاحشہ یا فحاشی کہتے ہیں. اور لفظ فحاشی کا بھی میں آپ کو مطلب بتا دوں. اس کا فحاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کو آپ ڈسپلے کرنے پہ آ جائیں, تو اس کو فحاشی کہتے ہیں. یعنی وہ اعضاء جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیا کے اصولوں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو چھپا کے رکھیں, ان کو آپ ایکسپوز کریں, تو اس کو ہم فاحشہ یا فحاشی, فاحشہ عربی میں کہتے ہیں اور فحاشی اردو زبان میں کہتے ہیں, یا ولگیرٹی یا لیوڈنس انگریزی میں کہتے ہیں. لیکن وہ جو ایکٹس آف فواحش ہے جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ فواحش سے بچ کے رہیں, ان کے اندر بیسکلی ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. لیکن سیلف گریٹیفیکیشن یا ماسٹربیشن یا سیلف ریلیز جو ہے یہ ہرگز اس کا حصہ نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ کم انڈر دیٹ, اگر سوال اس کے بارے میں ہے تو. Thank you for another informative and enlightening session. Thank you. Okay, thank you very much, and inshallah we'll see you next Wednesday at the same time. So it's Khuda Hafiz from here.